برین میٹرکس میں خوشامدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیوں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، مطلب کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ایک ہسپتال کا عام سا صفائی کرنے والا ملازم کسی ہارورڈ کے تعلیم یافتہ سرجن سے بہتر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر لے؟ نہیں، ظاہر ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ بالکل۔ یا جس شخص نے کبھی اپنی زندگی میں انجینئرنگ کی کتاب نہ کھولی ہو، کیا وہ دنیا کے بہترین آرکیٹیکٹ سے زیادہ مضبوط فلک بوز عمارت ڈیزائن کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے، یہ تو بالکل بے تکے سوالات لگتے ہیں۔ ہاں، لیکن پیسوں کی دنیا میں مطلب سرمایہ کاری کے میدان میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ رونالڈ ریڈ نامی ایک شخص تھا جس نے 25 سال تک گیس اسٹیشن پر گاڑیاں ٹھیک کیں اور 17 سال تک ایک سٹور میں جھاڑو دی، اور جب وہ مرا تو حیران کن طور پر اس نے $8 ملین کی جائیداد چھوڑی۔ $8 ملین ایک عام سے صفائی کرنے والے کے پاس، یہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ایک اور شخص تھا، رچرڈ فسکون، جو کہ ہارورڈ سے تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے پاس MBA کی ڈگری تھی اور وہ ایک بہت بڑے مالیاتی ادارے کا ایگزیکٹو تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 2008 کے بحران میں مکمل طور پہ دیوالیہ ہو گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے بھلا؟ دیکھیں، یہ جو بظاہر ناممکن لگنے والا تضاد ہے نا، دراصل یہی مورگن ہاؤسل کی مشہور کتاب دا سائیکالوجی آف منی کا مرکزی خیال ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم عام طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فائنانس یا سرمایہ کاری اور پیسہ کمانا کوئی فزکس یا ریاضی کی طرح کی ہارڈ سائنس ہے۔ صحیح، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس نمبرز کا کھیل ہے۔ بالکل۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیچیدہ فارمولے حل کر سکتا ہے یا ایکسل شیٹ پر ڈیٹا پروسیس کرنے میں بہت ماہر ہے تو وہ معاشی طور پر بھی لازمی کامیاب ہی ہوگا۔ لیکن رونالڈ ریڈ اور رچرڈ فسکون کی ان کہانیوں نے اس مفروضے کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاضی نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے۔ ہاں جی، یہ ثابت کرتا ہے کہ پیسہ کمانا کوئی ہارڈ سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سافٹ سکل ہے۔ یہ ایک ایسا انوکھا میدان ہے جہاں آپ کی ڈگریوں، آپ کے IQ یا تکنیکی مہارت سے کہیں زیادہ آپ کا برتاؤ، آپ کا رویہ اور آپ کی نفسیات اہمیت رکھتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ مطلب اگر معاملہ محض رویے کا ہے اور انسان کی تکنیکی ذہانت اتنی اہم نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے ارد گرد اتنے بے شمار لوگوں کو پیسوں کے معاملے میں مسلسل غیر منطقی اور بظاہر اتنے بے وقوفانہ فیصلے کرتے ہوئے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی اگر ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تو ہر عام انسان کو مالی طور پر بہت کامیاب ہونا چاہیے نا؟ اصل میں اس بظاہر بے وقوفانہ رویے کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسانی دماغ دنیا کو حقائق یا لمبے عرصے کے ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں دیکھتا۔ ہم سب اپنے اپنے تجربات کی قید میں ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی میں دنیا کے کل واقعات کا شاید 0.0000001% حصہ خود تجربہ کرتا ہے۔ واہ، مطلب نہ ہونے کے برابر؟ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ننھا سا بالکل چھوٹا سا تجربہ اس کی دنیا کے بارے میں مجموعی سوچ کا 80% حصہ بنا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بالکل ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسی وہ ہے، لیکن حقیقتاً ہم دنیا کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک شخص جس نے بچپن انتہائی غربت اور معاشی عدم استحکام میں گزارا ہے، اس کے دماغ کا جو خطرے کو بھانپنے والا حصہ ہے، جسے ہم امیگڈالا کہتے ہیں، وہ بالکل مختلف انداز میں وائرڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ جی، وہ خطرے اور انعام کو بالکل اس زاویے سے دیکھتا ہے جسے ایک امیر گھرانے میں پلنے والا شخص لاکھ کوشش بھی کر لینا تو محسوس نہیں کر سکتا۔ مجھے بل گراس کی مثال یاد آ رہی ہے۔ جس نسل نے اپنے عروج کے دور میں شدید مہنگائی دیکھی نا، ان کے لیے بانڈز کا مطلب دولت کو جلا کر راکھ کرنا تھا۔ صحیح، کیونکہ ان کا ذاتی تجربہ خوفناک تھا۔ بالکل۔ لیکن جس نسل نے ہمیشہ مستحکم قیمتیں دیکھیں، جنہوں نے کبھی مہنگائی کا وہ طوفان دیکھا ہی نہیں، ان کے لیے بانڈز ایک بہت محفوظ سرمایہ کاری کا بہترین ذریعہ تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب مختلف نسلوں اور مختلف معاشی حالات میں پلے بڑے لوگ ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر پیسوں کا فیصلہ کرتے ہیں نا، تو وہ ایک ہی معاشی معلومات کو اپنے بالکل مختلف ذہنی سانچوں سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ایکسل شیٹ پر حساب لگانا اور عملی زندگی کا فیصلہ کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ 100% الگ ہیں۔ اسپریڈ شیٹ پر حساب لگانا ایک مکینکی عمل ہے، لیکن جب ایک جیتا جاگتا انسان عملی زندگی میں فیصلہ کرتا ہے تو اس میں اس کا ماضی، اس کا غرور، اس کا خوف اور اس کی پوری زندگی کے جذباتی صدمات شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے جو فیصلہ ایک کے لیے انتہائی منطقی ہوتا ہے نا، دوسرے کو وہ سراسر پاگل پن لگ سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر لوگ واقعی اتنے ہی سمجھدار ہیں اور وہ اپنے حالات کی روشنی میں درست فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس رویے کی کیسے وضاحت کریں گے کہ غریب ترین لوگ لاٹری کے ٹکٹوں پر ہر سال اربوں ڈالر اڑاتے ہیں؟ ہاں، یہ بظاہر ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ مطلب اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کے لیے $400 بھی موجود نہیں ہوتے۔ کسی بھی اسپریڈ شیٹ میں اس فیصلے کو ڈالیں تو وہ چیخ اٹھے گی کہ یہ فنڈامنٹل لیول پر پاگل پن ہے اور وسائل کا ضیاع ہے۔ کیا اس میں بھی کوئی منطق ہو سکتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو اگر ہم کسی معاشی ماہر کی اینک سے دیکھیں تو یہ واقعی 100% پاگل پن ہے، لیکن ذرا اس انسان کے نظریے اور اس کی نفسیات کے اندر اتر کر دیکھیں۔ اچھا، وہ انسان جو بمشکل اپنی بنیادی ضروریات پوری کر رہا ہے نا، جسے معلوم ہے کہ اس کے پاس ترقی کا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، کوئی شاندار ڈگری نہیں ہے اور نہ ہی اتنی بچت ہے کہ وہ روایتی سرمایہ کاری کے فوائد اٹھا سکے۔ غربت انسان پر ایک انتہائی شدید ذہنی دباؤ ڈالتی ہے جسے کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں۔ یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی محدود ہو جاتی ہے۔ بالکل، جو طویل المدتی منصوبہ بندی ہے نا وہ ہو ہی نہیں پاتی۔ تو جب وہ شخص لاٹری کا ٹکٹ خریدتا ہے تو وہ دراصل کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی ریاضیاتی امکان نہیں خرید رہا ہوتا، وہ اپنے دماغ کے لیے ڈوپامائن کا ایک شاٹ خرید رہا ہوتا ہے۔ وہ خواب خرید رہا ہوتا ہے۔ عید کسی طرح وہ اس اذیت ناک پریشانی سے باہر نکل سکے۔ ان کے محدود حالات کے اندر وہ ٹکٹ ہی انہیں وہ امید فراہم کرتا ہے جو ہمارا یہ روایتی سرمایہ دارانہ نظام انہیں کبھی نہیں دیتا۔ اس لیے ان کے اپنے زاویے سے یہ ان کے حالات سے نمٹنے کا ایک منطقی کوپنگ میکینزم ہے۔ یعنی کوئی پاگل نہیں ہے، مطلب ہر کسی کے فیصلے کے پیچھے اس کی اپنی ایک نفسیاتی کہانی ہوتی ہے، ایک مجبوری ہوتی ہے جو اسے اپنے دائرے میں بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ اب اگر ہمارے فیصلے ان تجربات پر مبنی ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری کامیابی یا ناکامی میں بھی کچھ ایسی قوتیں شامل ہیں جن پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ جی بالکل، دنیا اتنی بڑی اور اتنی پیچیدہ ہے، اس میں اتنے اربوں متحرک عوامل ہیں کہ کسی بھی انسان کے 100% افعال اسے 100% مطلوبہ نتائج کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ قسمت اور خطرہ یہ دونوں سگے بھائیوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ قسمت اور خطرہ، لک اینڈ رسک۔ بالکل، یہ دونوں دراصل کائنات کی اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ زندگی میں جو بھی نتیجہ نکلتا ہے نا، اس میں آپ کی ذاتی کوشش کے علاوہ بھی بہت سے بیرونی عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا دماغ چونکہ ہر چیز پر اپنا کنٹرول محسوس کرنا چاہتا ہے تو ہم قسمت کے عنصر کو ماننے سے انکاری رہتے ہیں۔ بل گیٹس اور کینٹ ایونز کی کہانی اس پورے متحرک نظام کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ہم سب بل گیٹس کو ان کی ذہانت، ویژن اور مائکروسافٹ کی وجہ سے ایک جینیس مانتے ہیں نا؟ ان کی محنت اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن وہ 1968 میں اسکول میں تھے جب ان کے پاس کمپیوٹر تک رسائی تھی، جو اس وقت واقعی ایک ناممکن سی بات تھی۔ بالکل ایک ایسا موقع جو اس وقت دنیا کے چند ہی نوجوانوں کو میسر تھا۔ کینٹ ایونز جو تھا وہ بھی بل گیٹس جتنا ہی ذہین تھا، اسے بھی کمپیوٹر کا اتنا ہی جنون تھا اور وہ بھی مستقبل کے بڑے خواب دیکھتا تھا۔ لیکن زندگی کے اس کھیل میں جسے ہم لائف رولیٹ کہہ سکتے ہیں، کینٹ ایونز دوسری طرف کھڑا تھا۔ بالکل، وہ اس سکے کا دوسرا رخ تھا۔ ہاں، وہ ہائی اسکول کے دوران ہی پہاڑ پر چڑھنے کے ایک افسوسناک حادثے میں مارا گیا۔ مطلب ایک ہی جیسی ذہانت، ایک ہی جیسا جنون، لیکن قسمت اور خطرے نے دونوں کے نتائج کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔
ایک نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات ہیں رابرٹ شلر. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے سب سے زیادہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کامیاب نتائج میں قسمت کا قطعی کردار کتنا ہوتا ہے. یہ تو ناپنا ہی بہت مشکل ہے. بالکل مشکل ہے. انسان بنیادی طور پر ایک نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے. اسے فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کہتے ہیں. جب ہم خود کامیاب ہوتے ہیں یا کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں تو ہم سارا کریڈٹ محنت اور صلاحیت کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. لیکن جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حالات خراب تھے، اور جب دوسرا ناکام ہوتا ہے تو ہم اسے اس کی سستی یا بے وقوفی قرار دیتے ہیں. ہم یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ قسمت اور خطرے کا وہ جو ایک پوشیدہ ہاتھ ہے وہ ہر وقت اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسے سمجھنے کے لیے سکے اچھالنے کی مثال مجھے بہت کارآمد محسوس ہوتی ہے. فرض کریں دو لوگوں نے ایک جیسے بالکل انتہائی خطرناک اور جرت مندانہ فیصلہ کیے. ایک شخص کا سکہ سیدھا گرا، حالات نے اس کا ساتھ دے دیا اور وہ فوربس میگزین کے سرور کی زینت بن گیا. اور سب نے اسے ہیرو بنا لیا. بالکل. دنیا نے اس کے اسی فیصلے کو عظیم اور دوراندیشی کا نام دے دیا. اب دوسرے کا سکہ الٹا گرا، کچھ بیرونی عوامل اس کے خلاف ہو گئے اور وہ مکمل دیوالیہ ہو گیا. اب دنیا اسی فیصلے کو لاپرواہی اور بے خوفی کا لیبل لگا دے گی. ہاں، حالانکہ فیصلہ بالکل ایک جیسا تھا. جی، مجھے کارنیلیس وینڈربلٹ کا وہ مشہور قول یاد آتا ہے کہ اس نے کہا تھا، مجھے قانون کی کیا پرواہ ہے، کیا میرے پاس طاقت نہیں ہے؟ یہ جملہ آج ہمیں اس لیے جرت مندانہ لگتا ہے کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا تھا. اگر وہ اسی رویے کے ساتھ ناکام ہو جاتا تو آج اسے ایک پاگل اور مجرم سمجھا جاتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ذہنیت ہمیں دراصل یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ناکامیوں پر حتمی اور سخت فیصلے سنانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اسی طرح کامیابیوں سے حد سے زیادہ مرعوب بھی نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ہم خطرے اور قسمت کے اس کردار کو کسی پیمانے سے ناپ نہیں سکتے، اس لیے عاجزی ہی وہ واحد رویہ ہے جو حقائق کے قریب تر ہے. یہ بات بظاہر ایک بہت ہی متضاد اور شاید قدرے تکلیف دہ سوال کی طرف لے جاتی ہے. اگر کامیابی میں قسمت کا اتنا بڑا ہاتھ ہے اور خطرہ ہمیشہ چھپا رہتا ہے، تو پھر وہ لوگ جن پر قسمت واقعی مہربان ہو جاتی ہے مطلب جن کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، وہ خود کو مزید کے لیے تباہ کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ لالچ کی سب سے خطرناک قسم ہے. ہاں، مطلب رجت گپتا یا برنی میڈوف جیسے لوگ جن کے پاس پہلے سے ہی کروڑوں ڈالر، بے تحاشا طاقت اور عزت تھی، وہ مزید کے چکر میں انسائیڈر ٹریڈنگ یا فراڈ کر کے اپنا سب کچھ کیوں داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ اس رجحان کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی دماغ کے ڈوپامائن سسٹم اور جو سماجی موازنہ ہے اس کے ارتقاء کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں، ہماری نفسیات ایسے قبائلوں میں پروان چڑھی ہے جہاں ہم اپنے ارد گرد کے بس چند درجن لوگوں سے اپنا موازنہ کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس $100 ملین کی دولت ہے، وہ جب کسی بورڈ روم میں بیٹھتا ہے اور کسی ارب پتی کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ اسے فوراً یہ سگنل دیتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے. یعنی وہ $100 ملین کی قدر بھول جاتا ہے. بالکل. یہ مالیاتی نفسیات کا وہ پہلو ہے جسے کبھی کافی نہیں یا نیور انف کہا جاتا ہے. رجت گپتا کے پاس واقعی وہ سب کچھ تھا جس کی اسے ضرورت تھی، لیکن اس نے اس چیز کو پانے کے لیے جو نہ اس کے پاس تھی اور نہ ہی اسے اس کی ضرورت تھی، اپنی آزادی اور عزت سب کچھ داؤ پر لگا دیا. یہاں مجھے وہ شاندار مکالمہ یاد آ رہا ہے جو جوزف ہیلر اور کرٹ وونیگٹ کے درمیان ایک ارب پتی کی پارٹی میں ہوا تھا. مطلب یہ بہت موضوع رہتا ہے یہاں پر. ہاں، وہ کیا بات چیت تھی بھلا؟ وونیگٹ نے ہیلر کو تنزن بتایا کہ جس ارب پتی کی پارٹی میں وہ کھڑے ہیں وہ شخص ایک دن میں اتنا کما لیتا ہے جتنا ہیلر نے اپنی مشہور ترین کتاب کیچ 22 سے پوری زندگی میں کمایا ہوگا. اس پر ہیلر کا جو جواب تھا وہ کمال کا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اس کے پاس کبھی نہیں ہوگی، اور وہ ہے قناعت. یعنی یہ احساس کہ میرے لیے کافی ہے. واہ! اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تناظر سے جوڑیں تو سرمایہ دارانہ نظام بنیادی طور پر دو چیزیں پیدا کرنے کی ایک بہت طاقتور مشین ہے. یہ بے پناہ دولت تو پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بے پناہ حسد اور ایک دوسرے سے موازنہ بھی پیدا کرتا ہے. بالکل. ہر وقت کی دوڑ.
جی، اگر کسی انسان کی توقعات اور خواہشات اس کے حاصل ہونے والے نتائج سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں نا، تو وہ چاہے کتنی ہی دولت اکٹھی کر لے، وہ ہمیشہ خود کو غریب اور پیچھے ہی محسوس کرے گا۔ دیکھیں، کافی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے یا ترقی کے مواقع چھوڑ دے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نفسیاتی حد کا تعین کرنا ہے جہاں مزید کی حوص انسان سے ایسے فیصلے کروانا شروع کر دے جن کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہو۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ گول پوسٹ کو کہاں گاڑنا ہے تاکہ وہ مسلسل آگے کی طرف نہ کھسکتی رہے۔ بالکل۔ اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ کس وقت رکنا ہے اور وہ کافی ہے کا اصول اپنا لیتا ہے، تو وہ دراصل خود کو ایک طویل مدتی کھیل کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سرمایہ کاری کا سب سے طاقتور جادو کام کرنا شروع کرتا ہے، یعنی کمپاؤنڈنگ۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا نفسیاتی جال بھی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دولت بنانا اور اسے برقرار رکھنا ایک ہی ہنر ہے۔ در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں۔ دولت مند بننے کے لیے انسان کو خطرہ مول لینا پڑتا ہے، انتہائی پرامید ہونا پڑتا ہے اور بعض اوقات بہت جرأت مندانہ چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں۔ ہاں، رسک تو لینا پڑتا ہے شروع میں۔ بالکل، لیکن دولت مند رہنے اور اس دولت کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے اس کا بالکل الٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو شدید عاجزی، تھوڑا سا خوف اور سب سے بڑھ کر بقا کی جبلت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو کچھ کمایا گیا ہے نا، وہ مارکیٹ کی ایک ہی کروٹ سے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں سیدھا جیسی لیورمور کی حیرت انگیز اور اتنی ہی المناک کہانی کی طرف لے جاتی ہے۔ 1929 کے عظیم سٹاک مارکیٹ کریش میں جب پوری دنیا دیوالیہ ہو رہی تھی نا، تو لیورمور نے شارٹ سیلنگ کی اور چند دنوں میں اربوں روپے کما کر دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ ہاں، وہ تو راتوں رات ایک لیجنڈ بن گیا تھا۔ بالکل، لیکن اس غیر معمولی کامیابی نے اس کے دماغ میں یہ سراب پیدا کر دیا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ مطلب اس نے دولت بنانے کا ہنر تو دکھایا، لیکن دولت برقرار رکھنے کی جو نفسیات ہے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے مزید بڑے خطرات مول لیے اور محض چند سالوں بعد وہ سب کچھ ہار بیٹھا، جس کا انجام آخرکار اس کی خودکشی پر ہوا۔ بہت افسوسناک۔ انسانی نفسیات کے لیے نا کمپاؤنڈنگ کو چلنے دینا واقعی ایک بہت مشکل کام ہے۔ انسان کے اندر فطرتاً ایک باعث فار ایکشن ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی طلب ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے تو ہم شاید اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں۔ صحیح، اسے ہم برف کے گولے کی طرح سمجھ سکتے ہیں نا؟ بالکل۔ ایک پہاڑ کی چوٹی سے برف کا گولا لڑکانے کے بعد سب سے مشکل کام اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے مشکل کام اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا اور اس گولے کو خود بخود بڑا ہونے دینا ہوتا ہے۔ چارلی منگر کا وہ جو مشہور قول ہے، وہ بھی اسی نفسیات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کمپاؤنڈنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی غیر ضروری طور پر مداخلت نہ کی جائے۔ بالکل، مطلب رونالڈ ریڈ کی کامیابی کا راز کوئی پیچیدہ فارمولہ نہیں تھا، بلکہ اس کی یہ صلاحیت تھی کہ اس نے دہائیوں تک اپنی چھوٹی چھوٹی بچتوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کی اور اپنے اس باعث فار ایکشن کو مکمل قابو میں رکھا۔ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے کہ ہم اپنی بقا کو کیسے یقینی بنائیں۔ اس کے لیے نا مارجن آف سیفٹی یا غلطی کی گنجائش کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ جو بینجامن گراہم والا مارجن آف سیفٹی کا اصول ہے نا، یہ نفسیاتی طور پر زبردست کام کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک ایکسل شیٹ کا کوئی حسابی بفر نہیں ہے جسے ہم نقصان سے بچنے کے لیے بناتے ہیں، بلکہ یہ دراصل رات کو سکون سے سونے کی گارنٹی ہے۔ بالکل۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ منافع دینے والا فیصلہ ہی ہمیشہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً بقا کی اس جنگ میں بہترین فیصلہ وہ ہے جو انسان کو معاشی طور پر اتنا مضبوط بنا دے کہ وہ برے وقت کو جھیل سکے، وہ ان بریکیبل بن جائے۔ اور اسی لیے بچت کا جو تصور ہے، جسے ہم عام طور پر کسی خاص مقصد کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ اس نظریے کے تحت بالکل بدل جاتا ہے۔
بچت کرنے کے لیے انسان کو کسی نئے گھر یا نئی گاڑی کے مقصد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بالکل. بچت محض اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو غیر متوقع حالات ہیں، مطلب وہ واقعات جن کا ابھی تک ہم نے تصور بھی نہیں کیا، ان کے خلاف ایک حفاظتی دیوار کھڑی کی جا سکے. صحیح. اگر کوئی شخص صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کا 100% منصوبہ بالکل درست ثابت ہو، تو وہ نفسیاتی اور معاشی طور پر ایک انتہائی نازک پوزیشن میں ہے. بالکل. مارجن آف سیفٹی انسان کو وہ لچک فراہم کرتا ہے کہ اگر دنیا اس کے منصوبے کے بالکل خلاف بھی چلی جائے نا، تب بھی وہ کھیل میں اتنی دیر تک ٹکا رہے کہ کمپاؤنڈنگ اپنا کام دکھا سکے. ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پیسہ کمانا، دولت مند ہونا اور اس دولت کو برقرار رکھنا دراصل نمبرز کا کھیل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ انسانی خوف، لالچ، خوابوں اور اس کی مجبوریوں کا ایک مطالعہ ہے. دوسروں کے بظاہر عجیب لگنے والے فیصلوں کو جب ہم ان کے مخصوص حالات اور نفسیاتی دباؤ کے تناظر میں دیکھتے ہیں نا، تو کوئی بھی پاگل محسوس نہیں ہوتا. کامیابی میں قسمت کی موجودگی کو مان لینا اور ناکامی میں خطرے کے کردار کو تسلیم کرنا، یہ وہ رویے ہیں جو انسان کو حقیقی معنوں میں حقیقت پسند بناتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام تر نفسیات کو سمجھنے کا حتمی مقصد صرف دولت اکٹھی کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ذہنی سکون حاصل کرنا ہے جو ہمیں دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کی اس تھکا دینے والی دور سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے. جب انسان ان پوشیدہ نفسیاتی محرکات کو جان لیتا ہے نا، تو وہ خود کو بھی معاف کرنا سیکھ جاتا ہے اور دوسروں کے فیصلوں کے بارے میں بھی ہمدردی اور ایک گہری سمجھ بوجھ پیدا کر لیتا ہے. بہترین. جاتے جاتے ان سب باتوں کی روشنی میں ایک ایسا سوال ذہن میں آتا ہے جو واقعی تھوڑا سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اگر ہمارے آج کے معاشی نظریات، ہمارے فیصلے اور ہمارے رویے ہماری پچھلی نسلوں اور بیتے ہوئے کل کے ان تجربات کی پیداوار ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول تھا ہی نہیں، تو ذرا سوچئے، آج کے دور میں اس لمحے دنیا کے وہ کون سے ایسے پوشیدہ واقعات ہیں جو اس وقت خاموشی سے ہمارے دماغوں کی وائرنگ تبدیل کر رہے ہیں، جن کا ہمیں شاید آج احساس تک نہیں ہے، لیکن وہ آنے والے 50 سالوں تک ہمارے فیصلوں، ہماری زندگیوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے معاشی رویوں پر حاوی رہیں گے. آئندہ حصے میں ہم ٹیلز یو ون اور فریڈم جیسے دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے کہ کیسے چند فیصلے آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں. اچھا تصور کریں ہم کسی بہت ہی شاندار 5 اسٹار ہوٹل کے باہر کھڑے ہیں اور اچانک وہاں ایک چھمچھماتی ہوئی کروڑوں روپے مالیت کی فراری آ کر رکتی ہے. تو سچ بتائیں، نظر سب سے پہلے کس چیز پر جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس گاڑی پر ہی جائے گی. بالکل. یعنی کیا ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں جو وہ گاڑی چلا رہا ہے، یا ہماری نظریں اس گاڑی کے ڈیزائن، اس کی چمک اور انجن کی اس آواز پر جم جاتی ہیں؟ گاڑی پر ہی جمتی ہیں، کوئی ڈرائیور کو نہیں دیکھتا. صحیح کہا. اور دلچسپ بات یہی ہے کہ وہاں موجود کوئی ایک شخص بھی اس ڈرائیور کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا. ہر دیکھنے والا دراصل اس گاڑی کو دیکھ کر خود کو، یعنی اپنے آپ کو اس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تصور کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹ. یہی بات ہے. یہ بہت گہری ہیومن سائیکالوجی ہے نا؟ مطلب ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہمیں معاشرے میں عزت اور رتبہ دلاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پیسہ صرف دوسروں کی خواہشات کا ایک آئینہ بن کر رہ جاتا ہے. تو آج کی اس گفتگو میں ہم برین میٹرکس کے اپنی اس سیریز کے دوسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں. جی، اور اس حصے میں ہم صرف ہندسوں یا نمبرز کی بات نہیں کر رہے. بالکل نہیں. ہم مورگن ہاؤسل کی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے پیسوں کے پیچھے چھپی اس انسانی نفسیات کے سمندر میں اتر رہے ہیں. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں پیسہ صرف مادی چیزوں کے حصول کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے زندگی پر اختیار اور حقیقی آزادی کا ایک ایسا راز چھپا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ فراری والی مثال نا اس پوری بحث کا نچوڑ ہے. ہم انسانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مادی چیزوں کو، یعنی فزیکل تھنگس کو تو بہت آسانی سے دیکھ اور ناپ سکتے ہیں. ہاں، جیسے گاڑی یا گھر. صحیح. ایک بڑی گاڑی، ایک مہنگی گھڑی یا ایک عالیشان گھر ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ جو اختیار ہے، وہ سکون اور وہ آزادی جو پیسہ ہمیں فراہم کر سکتا ہے،
وہ مکمل طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو آج ہمارا مشن یہی ہے کہ ان پوشیدہ حقائق کا تجزیہ کریں، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ دولت مند ہونے کا اصل مطلب وہ ہرگز نہیں جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے۔ یہ صرف بینک بیلنس کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سوچ اور ہمارے جذباتی کنٹرول کا ایک بہت گہرا امتحان ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر ہم اس امتحان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلط فہمی کو سامنے رکھیں، جو کہ میرا خیال ہے ہر نئے انویسٹر کے ذہن میں ہوتی ہے۔ بالکل، ہم میں سے اکثر لوگ خاص طور پر جب ہم اپنا کریئر یا سرمایہ کاری کا آغاز کرتے ہیں تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ہر قدم پر یعنی اپنے ہر فیصلے میں 100% درست ہونا پڑے گا۔ یعنی اگر میں 10 مختلف جگہوں پر اپنا پیسہ یا وقت لگا رہی ہوں تو میرے ذہن میں یہی ہوگا کہ ان 10 کے 10 منصوبوں کو کامیاب ہونا چاہیے۔ لیکن کیا واقعی دولت بنانے کے لیے انسان کا ہر فیصلہ درست ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا وہم ہے جس نے بہت سے لوگوں کو کوئی بھی نیا قدم اٹھانے سے روکے رکھا ہے۔ حقیقت اس روایتی سوچ کے بالکل برعکس کام کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کاروبار، سرمایہ کاری اور اگر ہم براڈ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو زندگی کے کئی دیگر شعبوں میں بھی زیادہ تر بڑی کامیابیاں صرف چند غیر معمولی واقعات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مارگن ہاؤسل اپنی کتاب میں انہیں ٹیل ایونٹس کا نام دیتے ہیں۔ ٹیل ایونٹس، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں۔ اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال ہائنز برگ گرون نامی ایک آرٹ ڈیلر کی ہے۔ برگرون کو 20ویں صدی کے کامیاب ترین اور امیر ترین آرٹ ڈیلرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں بے تحاشا آرٹ خریدا، یعنی ہزاروں پینٹنگز جمع کی۔ تو لوگ تو یہی سوچیں گے کہ اس کے آرٹ پہچاننے کی حس کمال کی تھی، ہے نا؟ بالکل، دور سے دیکھنے والا یہی سوچے گا کہ اس کا ہر فیصلہ ماسٹر سٹروک تھا۔ لیکن اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو کہانی کچھ اور ہی ہے۔ یعنی وہ ہر بار صحیح ثابت نہیں ہوا؟ اصل میں وہ اپنے 99% فیصلوں میں شاید غلط تھا۔ اس کی خریدی گئی زیادہ تر پینٹنگز کی کوئی خاص قیمت نہیں لگی، وہ بالکل معمولی ثابت ہوئی۔ ویٹ، 99% غلط؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ ہاں، لیکن کمال اس کے اس 1% کلیکشن کا تھا جس میں پکاسو اور متیز جیسے عظیم فنکاروں کے شاہکار شامل تھے۔ اس 1% یعنی اس چھوٹے سے ٹیل ایونٹ نے اسے اتنا بے پناہ امیر اور مشہور کر دیا کہ دنیا اس کی باقی 99% ناکامیوں کو بھول ہی گئی۔ او واو، یہ بات سن کر مجھے فوراً کرکٹ کی یاد آ رہی ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ٹیسٹ میچ میں ایک ٹیم بیٹنگ کر رہی ہو اور اس کے ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر کے زیادہ تر کھلاڑی 0 یا 10-20 رنز بنا کر پویلین لوٹ جائیں۔ ہاں، اور پوری ٹیم دباؤ میں آ جائے۔ بالکل، لیکن اچانک کوئی ایک بلے باز پچ پر ٹک جائے اور تنہا ڈبل سینچری سکور کر دے، اور آخر میں وہ ٹیم میچ جیت جاتی ہے۔ جب اگلی صبح اخبار میں خبر چھپتی ہے تو کوئی ان 0 پر آؤٹ ہونے والوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ صحیح کہا، ہر طرف صرف اس ڈبل سینچری اور جیت کے چرچے ہوتے ہیں۔ یعنی اس ایک کھلاڑی کی اننگز باقی سب کی ناکامیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ناکامیوں سے ڈرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ کرکٹ کی تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف آرٹ کی دنیا یا کھیلوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے اور پیچیدہ مالیاتی نظام یعنی سٹاک مارکیٹ پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی یہی ٹیل ایونٹس پوری مارکیٹ کو چلا رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں کیسے؟ وہاں تو لگتا ہے سب بہت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ جے پی مورگن کی ایک تفصیلی ریسرچ ہے جس میں انہوں نے رسل 3000 انڈیکس کا جائزہ لیا۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ انڈیکس امریکہ کی 3000 چھوٹی اور بڑی کمپنیوں پر مشتمل ایک باسکٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس ریسرچ نے 1980 سے لے کر اب تک کا ڈیٹا دیکھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان 40 سالوں میں اس انڈیکس کی 40% کمپنیاں مکمل طور پر ناکام ہو گئیں، تباہ ہو گئیں یا ان کی مالیت 0 ہو گئی۔ 1 منٹ، 40%؟ یعنی تقریباً آدھی کمپنیاں ڈوب گئیں۔ لیکن ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ نے پچھلی دہائیوں میں بے پناہ منافع دیا ہے۔ یہ منافع پھر کہاں سے آ رہا تھا؟ یہی تو اصل جادو ہے۔ مارکیٹ کا وہ سارا کا سارا زبردست منافع جس کی ہم آج بات کرتے ہیں، وہ انڈیکس کی محض 7% کمپنیوں کی غیر معمولی اور حیران کن کارکردگی کا نتیجہ تھا۔
باقی سب تو بس ایوریج تھیں۔ صرف 7% نے پوری مارکیٹ اٹھا لی؟ بالکل، آپ آج کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں جیسے ایپل اور ایمیزون کی ہی مثال لے لیں۔ کیا ان کا ہر پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے؟ ایمیزون نے فائر فون بنایا جو بری طرح ناکام ہوا۔ ایپل کے کئی ابتدائی کمپیوٹرز اور پروجیکٹس فلاپ ہوئے۔ ہاں، یہ تو ہے، ہم ان فلاپس کو بھول چکے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن ایمیزون کی پرائم سروس اور AWS اور ایپل کا آئی فون، یہ وہ ٹیل ایونٹ ثابت ہوئے جنہوں نے نہ صرف ان کمپنیوں کی تاریخ بدل دی بلکہ پوری دنیا کی مارکیٹ کو اوپر اٹھا دیا۔ ان کی یہ چند پروجیکٹس اتنے بڑے ہٹ تھے کہ انہوں نے سینکڑوں ناکام پروجیکٹس کے نقصانات کو نگل لیا۔ یہاں آ کر میرے ذہن میں ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کھیل کا اصل اصول یہی ہے کہ کامیابی کا دار و مدار چند بڑے مواقع پر ہے اور ناکامی اس سفر کا ایک لازمی اور بڑا حصہ ہے، تو ایک عام انسان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم بس آنکھیں بند کر کے ہر جگہ پیسہ اور وقت لگاتے رہیں اور بس امید کریں؟ نہیں، آنکھیں بند کر کے پیسہ نہیں لگانا اور نہ ہی ناکامیوں کا جشن منانا ہے، بلکہ ناکامیوں کے دوران زندہ رہنا ہے۔ مشہور فرانسیسی لیڈر نیپولین کا ایک کال ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کے میدان میں جینیس وہ نہیں جو کوئی انوکھی چال چلے، بلکہ جینیس وہ شخص ہے جو اس وقت معمول کے کام کرتا رہے، اپنے ہوش و حواس میں رہے جب اس کے ارد گرد موجود سب لوگ پاگل ہو رہے ہوں یا گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ یہ تو سرمایہ کاری پر بھی پورا اترتا ہے۔ بالکل، سرمایہ کاری اور دولت بنانے کی دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ کی ہر حرکت پر نظر رکھیں یا ہر روز ایک نیا بزنس شروع کریں۔ تو اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ برے وقتوں میں یا جب آپ کے 99% فیصلے کام نہیں کر رہے، تب مایوسی سے بچ کر مالی اور جذباتی طور پر خود کو ٹوٹنے سے بچانا۔ آپ کو میدان میں اتنی دیر تک ڈٹے رہنا ہے کہ خوش قسمتی اور وہ ایک بڑا موقع، وہ ٹیل ایونٹ، آپ کے دروازے تک پہنچ سکے۔ آپ کی اسٹریٹجی صرف اور صرف بقا یعنی سروائیول ہونی چاہیے۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ چلیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی نے اس اصول کو پلے باندھ لیا، اس نے صبر کیا، وہ مارکیٹ کے نشیب و فراز میں ڈٹا رہا اور بالآخر اسے وہ بڑی کامیابی، وہ ٹیل ایونٹ مل گیا، اس نے خوب پیسہ کما لیا۔ صحیح، ایک سکسیسفل سینیریو۔ ہاں، اب اس ساری جدوجہد کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اس کامیابی کا، اس دولت کا اصل انعام کیا ہے؟ کیونکہ ہم بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب کوئی امیر ہوتا ہے تو وہ بڑا گھر لیتا ہے، پرائیویٹ جیٹ کا سوچتا ہے، لیکن ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پیسہ دراصل چیزیں نہیں دیتا، کچھ اور دیتا ہے۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا سب سے طاقتور اور گہرا سبق ہے۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ پیسوں کا ریٹرن یا منافع کیا ہے، تو وہ فوراً سود، پروفٹ مارجن یا سٹاک کے بڑھنے کی بات کرے گا۔ لیکن ماہرین اور سائیکالوجسٹ کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ یعنی ان کی ریسرچ کچھ اور کہتی ہے۔ جی، یونیورسٹی آف مشیگن کے ماہر نفسیات اینگس کیمپل نے ایک بہت تفصیلی اور طویل ریسرچ کی یہ جاننے کے لیے کہ انسانوں کو اصل میں خوشی کس چیز سے ملتی ہے۔ اچھا۔ انہوں نے بے شمار لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا، ان کی آمدنی، ان کی تعلیم، ان کا رہائش سہن، ہر چیز کا جائزہ لیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ثابت کیا کہ زیادہ آمدنی، اونچی ڈگریاں یا کسی خوبصورت علاقے میں رہنا انسان کی خوشی کی حتمی ضمانت نہیں تھی۔ تو پھر خوشی کا پیمانہ کیا تھا؟ خوشی کا سب سے بڑا، سب سے مضبوط اور پائیدار پیمانہ صرف ایک تھا: انسان کا اپنی زندگی پر کتنا اختیار ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے، یعنی یہ احساس کہ میرے دن کا سٹیئرنگ ویل میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایگزیکٹ یہی بات۔ دولت کا سب سے بڑا، سب سے شاندار اور بے مثال منافع یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر خود سے یہ کہہ سکیں: میں آج وہ کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، جس وقت چاہتا ہوں، جس جگہ چاہتا ہوں اور جس شخص کے ساتھ چاہتا ہوں۔ وقت پر قابو پانے کی طاقت۔ بالکل۔ کارل پلمر نامی ایک اور محقق نے بزرگ شہریوں پر ایک تحقیق کی۔ اس نے ان 1000 کے قریب لوگوں سے انٹرویو کیے جو اپنی زندگی کی آخری دہائیوں میں تھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد آپ کے تجربے کی روشنی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اور ان کا کیا جواب تھا؟ آپ اندازہ لگائیں، ان 1000 لوگوں میں سے کسی ایک فرد نے بھی یہ نہیں کہا کہ کاش میں نے زیادہ اوور ٹائم لگایا ہوتا، یا کاش میں اپنے پڑوسی سے زیادہ امیر ہوتا، یا کاش میں نے وہ مہنگی گاڑی خرید لی ہوتی۔ او واو، کسی ایک نے بھی نہیں؟
تو پھر ان سب کی نظر میں زندگی کا نچوڑ کیا تھا؟ ان سب کی ترجیحات میں سب سے اوپر صرف ایک چیز تھی: اپنے بچوں، اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کے ساتھ بغیر کسی ذہنی دباؤ کے معیاری وقت گزارنا۔ یعنی ٹائم۔ ہاں، اسی تناظر میں اگر ہم تاریخ کے امیر ترین شخص جان ڈی روکوفیلر کی زندگی کو پڑھیں تو ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اچھا، کیا بات؟ روکوفیلر اپنی کمپنیوں کی بورڈ میٹنگز میں اکثر بالکل خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ مالک ہے لیکن بولتا کیوں نہیں؟ ہاں، عموماً باس تو سب سے زیادہ بولتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے وقت اور اپنی گفتگو پر مکمل اختیار حاصل تھا۔ اسے یہ ثابت کرنے کی یا دوسروں کو مروب کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ کتنا ذہین ہے۔ وہ اپنے وقت کا سچا مالک تھا۔ اسے اگر ہم آج کے دور کے ایک عام انسان کی زندگی سے جوڑیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کسی شخص نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بچا رکھے ہیں کہ وہ 6 ماہ تک بغیر نوکری کے اپنا خرچ اٹھا سکتا ہے، تو وہ پیسے محض کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والے کچھ ہندسے نہیں ہیں۔ صحیح کہا، وہ کیا ہیں پھر؟ وہ دراصل اس انسان کے لیے ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے۔ اگر اس کا باس اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا اس سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتا ہے جو اس کے اصولوں کے خلاف ہے، تو وہ شخص اس ڈر سے خاموش نہیں رہے گا کہ کل میرے گھر کا کرایہ کیسے جائے گا۔ بالکل۔ اس کے پاس 6 ماہ کا وقت ہے۔ یہ بچت دراصل اس کی اس آزادی کی قیمت ہے جو اسے نوکری چھوڑ کر اطمینان سے کوئی بہتر راستہ تلاش کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ آپ نے بالکل درست تشریح کی، اور جب ہم اس نقطے کو سمجھ لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آج کے جدید معاشرے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو مادی اور معاشی لحاظ سے ہم انسانی تاریخ کے سب سے امیر ترین دور میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی سہولیتیں ہیں جو پرانے زمانوں کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھیں۔ ہاں، یہ تو فیکٹ ہے۔ لیکن پھر بھی آج کا انسان اتنا بے چین، اتنا ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بڑے گھر، نرم بستر اور تیز رفتار گاڑیاں تو خرید لیں، لیکن اس دور میں ہم نے اپنے وقت پر اختیار کھو دیا۔ یعنی چیزیں زیادہ ہے پر وقت کم۔ ایگزیکٹ۔ آج کل کی ٹیکنالوجی، اسمارٹ فونز اور ای میلز نے ہمیں ہر وقت کام کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا ہے۔ ایک انسان جسمانی طور پر تو شام 5 بجے دفتر سے نکل آتا ہے، لیکن رات 10 بجے بھی اس کے فون پر کام کے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر دوسرے انسان کی کہانی ہے۔ وہ ذہنی طور پر کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اس کا اپنا وقت اس کا اپنا نہیں رہا، اور یہی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک تضاد ابھر رہا ہے۔ کیسا تضاد؟ اگر انسانی نفسیات اندر سے یہ جانتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ آزادی اور وقت پر اختیار ہی سب سے زیادہ سکون بخش چیز ہے، تو پھر وہ کون سی طاقت ہے جو انسانوں کو اپنا قیمتی پیسہ، اپنی محنت کی کمائی مہنگی اور دکھاوے کی چیزوں پر اڑانے پر مجبور کر دیتی ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر میں جانتی ہوں کہ کل کو مجھے 6 ماہ کی چھٹی چاہیے، تو میں کیوں جا کر قسطوں پر ایک فراری لے لوں گی جس کی ادائیگیاں مجھے راتوں کو سونے نہ دے اور مجھے اس ظالم باس کا غلام بنا کر رکھیں؟ یہاں ہم انسانی دماغ کی ایک بہت دلچسپ اور قدرے مزاحیہ کمزوری کی طرف آتے ہیں۔ مورگن ہاؤزل نے اس کمزوری کو مین ان دی کار پیراڈاکس، یعنی گاڑی میں بیٹھے شخص کا تضاد کا نام دیا ہے، جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ ہاں، وہ ویلٹ پارکنگ والا واقعہ۔ جی بالکل۔ مصنف اپنے جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بڑے اور مہنگے ہوٹل میں ویلٹ پارکنگ کا کام کیا کرتے تھے۔ وہاں روزانہ امیر لوگوں کی شاندار گاڑیاں، لمبورگینیز اور رولز رائس آتی تھیں۔ تو کیا انہوں نے کچھ عجیب نوٹس کیا وہاں؟ انہوں نے نوٹس کیا کہ جب کوئی شاندار گاڑی آ کر رکتی تو وہ یا وہاں کھڑا کوئی اور شخص اس ڈرائیور کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ واہ، اس گاڑی کو چلانے والا شخص کتنا زبردست، کتنا ذہین اور قابل احترام ہے۔ ہر دیکھنے والا شخص بس اس گاڑی کے سحر میں گم ہوتا تھا اور خود کو اس میں بیٹھا ہوا تصور کر رہا ہوتا تھا۔ دنیا اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے صرف اس گاڑی کو اپنے خوابوں کے کینوس کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ ہم مہنگی گھڑیاں، زیورات یا برانڈڈ کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، ہمیں اہم اور طاقتور سمجھیں۔
لیکن دیکھنے والے ہماری ان مہنگی اشیاء کو دیکھ کر ہم سے متاثر نہیں ہو رہے ہوتے۔ بلکہ وہ اپنے ہی مستقبل کے کسی خیالی ورژن سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی رویوں کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ واقعی؟ ارتقائی لحاظ سے یعنی ایوولوشنری پرسپیکٹو سے انسان ہمیشہ سے قبیلی نظام میں رہا ہے، جہاں قبیلے میں آپ کا رتبہ آپ کی بقا کی ضمانت ہوتا تھا۔ آج کے دور میں ہم وہ رتبہ مہنگی چیزوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھاوے کی چیزیں معاشرے میں ہمارا مقام بلند کریں گی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی دولت اور آپ کی مہنگی چیزوں سے آپ سے زیادہ مروب نہیں ہوتے جتنا آپ خود ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب ایک بہت بڑے سہراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن چلیں اس نقطے پر میں تھوڑا سا مختلف زاویہ پیش کرتی ہوں۔ جی بتائیں۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم جب دن رات محنت کرتے ہیں تو ہمارے اندر اپنی کامیابی کا جشن منانے کی ایک فطری خواہش پیدا ہوتی ہے؟ اگر کسی نے 20 سال محنت کر کے ایک مقام حاصل کیا ہے اور وہ اپنے شوق کے لیے کوئی شاندار گاڑی یا بڑا گھر خریدتا ہے تو کیا یہ واقعی اتنی بری بات ہے؟ نہیں۔ یعنی کیا کتاب ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی غار میں جا کر بیٹھ جائیں اور دنیاوی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کا پیغام ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کو انجوائے نہ کرے یا اپنی پسند کی چیزیں نہ خریدے۔ گاڑی خریدنے یا کامیابی کا جشن منانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو پھر برائی کہاں ہے؟ اصل مسئلہ اور اصل بحث اس نیت اور اس مقصد پر ہے جو اس خریداری کے پیچھے چھپا ہے۔ اگر ایک شخص مہنگی اور تیز رفتار گاڑی اس لیے لے رہا ہے کیونکہ اسے واقعی انجینئرنگ کا، سپیڈ کا اور ڈرائیونگ کا دلی شوق ہے تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ شخص وہ گاڑی، وہ گھر یا وہ گھڑی صرف اس امید پر خرید رہا ہے کہ اس سے لوگ اس کی عزت کریں گے، معاشرہ اس کے سامنے جھکے گا اور لوگ اسے تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اچھا، یعنی انٹینٹ میٹر کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ تاریخ اور انسانی تجربہ گواہ ہے کہ سچی عزت اور دلی احترام کبھی ہارس پاور، انجن کی آواز یا ہیروں کی چمک سے نہیں خریدا جا سکتا۔ عزت ہمیشہ آپ کی عاجزی، آپ کی ہمدردی، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے کمائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکھاوے کی اس کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ نے ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی کنفیوژن، ایک بہت بڑی الجھن پیدا کر دی ہے، اور وہ الجھن ہے امیر ہونے یعنی رچ اور دولت مند ہونے یعنی ویلتھی کے درمیان کے فرق کو نہ سمجھ پانا۔ ایگزیکٹ پوائنٹ۔ ہم روزمرہ کی گفتگو میں ان دونوں لفظوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ مالیاتی دنیا میں یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ وہ تفریق ہے جو کسی بھی انسان کی مالیاتی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ امیر ہونا یا رچ ہونا ایک ظاہری اور وقتی حالت ہے۔ جب آپ سڑک پر کسی شخص کو $1,00,000 کی سپورٹس کار چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص امیر ہے۔ ظاہر ہے، گاڑی جو اتنی مہنگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کم از کم اس کے پاس وہ وقتی آمدنی ضرور ہے جس سے وہ اس گاڑی کی ابتدائی قیمت یا اس کی ماہانہ قسط ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم حقائق کی عینک سے دیکھیں تو اس شخص کی مالی حالات کے بارے میں ہم صرف اور صرف ایک بات 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ اب اس کی کل مالیات میں سے $1,00,000 کم ہو چکے ہیں یا پھر اس کے سر پر $1,00,000 کا ایک نیا اور بھاری قرض چڑھ چکا ہے۔ واہ، یہ تو دیکھنے کے نظریے کو بالکل الٹ دینے والی بات ہے۔ یعنی جو چیز جو چمک دمک ہمیں نظر آ رہی ہے وہ دراصل اس شخص کی کھوئی ہوئی دولت کا ثبوت ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ کتاب میں اس حوالے سے راجر نامی ایک شخص کا بڑا سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ راجر کے پاس ایک انتہائی شاندار اور مہنگی پورش کار تھی۔ وہ جہاں سے گزرتا لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے اور سوچتے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں کتنا کامیاب اور کتنا سیٹلڈ ہے۔ صحیح، ٹپیکل امیر آدمی کا امیج۔ لیکن پھر اچانک کچھ عرصے بعد محلے والوں نے دیکھا کہ راجر ایک پرانی سی خستہ حال عام گاڑی میں گھوم رہا ہے۔ اچھا، پورش کہاں گئی؟ جب لوگوں نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کی وہ شاندار پورش بینک نے ضبط کر لی تھی کیونکہ وہ کئی مہینوں سے اس کے قرض کی قسطیں ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ اوہو۔ اس ظاہری امارات کے پیچھے صرف ایک خوخلا پن اور قرضوں کا انبار تھا، اور یہ عالمیت صرف عام لوگوں کا نہیں ہے۔ دنیا کے مشہور اور انتہائی امیر سمجھے جانے والے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔
کوئی خاص مثال ہے اس کی؟ ہاں، مشہور عالمی پاپ گلوکارہ ریانا کی مثال لے لیں۔ اس نے چند سالوں کے اندر بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے دکھاوے کی چیزوں پر اڑا دیا۔ جب وہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تو اس نے اپنے ہی فائنینشیل ایڈوائزر پر مقدمہ کر دیا کہ اس نے مجھے روکا کیوں نہیں۔ کیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک ارب پتی گلوکارہ اپنے ایڈوائزر پر مقدمہ کر رہی ہے کہ مجھے خرچ کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ بالکل۔ تو اس ایڈوائزر نے عدالت میں کیا دفاع پیش کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کسی کو یہ بتانا پڑے کہ پیسہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ اس ایڈوائزر نے عدالت میں جج کے سامنے جو جملہ کہا وہ فائنانس کی دنیا میں ایک کلاسک بن چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی مجھے ایک بالغ انسان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ اگر آپ اپنا سارا پیسہ مادی چیزیں خریدنے پر خرچ کر دیں گے تو آخر میں آپ کے پاس صرف وہ بے جان چیزیں بچیں گی، آپ کا پیسہ نہیں بچے گا۔ یہ جملہ تو سیدھا نشانے پر لگتا ہے۔ یہ کتنی سادہ سی عقل عام کی بات ہے جو ہم پیسے کی چمک میں بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصل دولت یعنی حقیقی ویلتھ وہ ہے جو ہمیں سراسر نظر ہی نہیں آتی۔ ایگزیکٹ۔ وہ فراری جو خریدی نہیں گئی، وہ ہیرے کی انگوٹھی جو دکان کی الماری میں ہی چھوڑ دی گئی، وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ جو اکانومی کلاس میں بدل دیا گیا، یہ سب اصل دولت ہے۔ مجھے یہاں ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ جی، شیئر کریں۔ یہ پورا عمل بالکل ڈائٹنگ اور ورزش کرنے کی طرح ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم جم جاتے ہیں، خوب پسینہ بہاتے ہیں اور کیلوریز جلاتے ہیں تو انسان فوراً سوچتا ہے کہ واہ، آج تو میں نے بہت سخت محنت کی ہے، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں باہر جا کر ایک زبردست قسم کا بھاری اور مزیدار کھانا کھاؤں۔ ہاں، چیٹنگ میل۔ بالکل، یہاں ورزش کرنا پیسہ کمانے کے مترادف ہے اور وہ بھاری کھانا کھانا وہ مہنگی شاپنگ ہے جو ہم خود کو انعام کے طور پر دیتے ہیں۔ لیکن اصل فٹنس اور اصل دولت تو تب بنتی ہے جب آپ اس بھاری کھانے کو انکار کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ واہ، آپ کی یہ فٹنس والی مثال انتہائی شاندار اور بالکل موزون ہے۔ اور اس مثال کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بھاری کھانے سے انکار کرنا یا پیسے کو خرچ کرنے سے خود کو روکنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہاں، کیوں مشکل ہے؟ اس کی وجہ انسان کی ایک بنیادی نفسیاتی اور ارتقائی جبلت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کی نقلی یعنی امیٹیشن کے ذریعے سیکھتا ہے۔ یعنی کاپی کرتا ہے۔ بالکل، ہم بچپن سے دوسروں کو چلتا دیکھ کر چلنا سیکھتے ہیں، بولتا دیکھ کر زبان سیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل دولت جو انسان کو واقعی معاشی طور پر مضبوط بناتی ہے وہ مکمل طور پر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ بینک اکاؤنٹس میں ہوتی ہے۔ صحیح، وہ بینک اکاؤنٹس کے ہندسوں میں ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز میں ہوتی ہیں، انڈیکس فنڈز میں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ سڑکوں پر چلتی ہوئی یا لوگوں کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی نظر نہیں آتی، اور چونکہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہم اس کی نقل بھی نہیں کر پاتے۔ یہ پوائنٹ تو واقعی بہت سالڈ ہے۔ ہم صرف لوگوں کے ظاہری اخراجات دیکھ سکتے ہیں، ان کی خفیہ بچتیں نہیں۔ اس لیے ہمارا معاشرہ ہمیں دھڑلے سے پیسہ خرچ کرنا تو روزانہ سکھاتا ہے، لیکن پیسہ بچانا اور حقیقی معنوں میں دولت مند بننا نہیں سکھا پاتا۔ تو اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حقیقی دولت وہ ہے جو خرچ نہ کی جائے، تو اس کا منطقی اور سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بچت یعنی سیونگز کرنی چاہیے۔ لیکن سچ پوچھیں تو جب ہم بچت کی بات سنتے ہیں تو ایک بہت ہی بورنگ سا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تھوڑا ڈر لگتا ہے لوگوں کو۔ بالکل، ہمارے ذہن میں وہی پرانی روایتی باتیں آتی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے بچاؤ، بچوں کی فیسوں کے لیے بچاؤ یا گھر لینے کے لیے بچاؤ۔ اس نفسیاتی گفتگو میں ہم بچت کے اس روایتی اور تھکا دینے والے تصور کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ دولت بنانے کا تعلق آپ کی آمدنی کی سطح، آپ کی ڈگری یا آپ کی سرمایہ کاری پر ملنے والے منافع سے اتنا نہیں ہے جتنا آپ کی بچت کی شرح یعنی سیونگز ریٹ سے ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، آپ سٹاک مارکیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ملکی عالمی معیشت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ اگلے سال آپ کے گھر کی قیمت کتنی بڑھے گی۔ لیکن ایک چیز جس پر آپ کا مکمل اور حتمی کنٹرول ہے وہ ہے آپ کی سادگی اور آپ کی بچت۔ صحیح۔ اور مورگن ہاؤزل نے بچت کی جو تعریف کی ہے وہ روایتی فنانس کی کتابوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ بچت دراصل آپ کی انا یعنی ایگو اور آپ کی آمدنی کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ذرا رکیے، اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ بچت ہماری انا اور ہماری آمدنی کے درمیان کا فاصلہ ہے، یہ تھوڑی گہری بات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لیے کم بچاتے ہیں کیونکہ ان کی انا، ان کا ایگو، ان کی آمدنی کے بالکل برابر چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ان کی کمائی بڑھتی ہے، ان کا طرز زندگی اور ان کے اخراجات بھی اسی رفتار سے بڑھتے ہیں۔ لائف سٹائل انفلیشن، رائٹ؟ بالکل، وہ اپنا اضافی پیسہ دوسروں کے سامنے اپنی حیثیت منوانے، سوشل میڈیا پر اپنی کامیابی کی نمائش کرنے یا معاشرتی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ شعوری طور پر یہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، جب آپ معاشرے کے بنائے ہوئے سٹیٹس کے پیمانوں سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں تو آپ کی انا سکڑ جاتی ہے۔ اور جب انا سکڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کی بچت اور آپ کی دولت کا گراف خود بخود اوپر چلا جاتا ہے۔ اور ہاؤس ہولڈ کا ایک اور انقلابی مشورہ یہ ہے کہ آپ کو بچت کرنے کے لیے کسی خاص ہدف یا مقصد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف گاڑی خریدنے یا چھٹیاں گزارنے کے لیے ہی پیسے جمع کریں۔ لیکن یہ بات تھوڑی سی متضاد نہیں لگتی؟ اگر مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کس چیز کے لیے پیسے بچا رہی ہوں، میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو کیا یہ محض پیسے کو دبا کر رکھنے والی بات نہیں ہو گئی؟ کیا اس طرح بغیر کسی مقصد کے پیسے جوڑنا ہمیں ان کنجوس کرداروں جیسا نہیں بنا دے گا جو بس اپنے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ بظاہر یہ بے مقصد جمع خوری لگتی ہے، لیکن اس کا ایک بہت گہرا نفسیاتی اور معاشی فائدہ ہے۔ وہ کیا؟ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ انتہائی غیر متوقع یعنی انپریڈکٹیبل ہے۔ کل کیا ہوگا کوئی معاشی ماہر یقین سے نہیں جانتا۔ بغیر کسی خاص مقصد کی گئی یہ بچت دراصل آپ کو زندگی کے ان اچانک، نامعلوم اور غیر متوقع مالی جھٹکوں سے بچاتی ہے جن کی ہم آج پیشین گوئی نہیں کر سکتے۔ ایک سیفٹی نیٹ کی طرح؟ بالکل، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو لچک یعنی فلیکسیبلٹی فراہم کرتی ہیں۔ آج کی جدید اور انتہائی مسابقاتی دنیا میں ذہانت اور ڈگریاں اب عام چیزیں بن چکی ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آپ کا آئی کیو نہیں بلکہ آپ کی لچک اور انتظار کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس لچک کو اگر ہم عملی زندگی کے فیصلوں میں دیکھیں تو یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس لچک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی مالی اور جذباتی گنجائش موجود ہو کہ آپ برے وقت میں جلد بازی کا شکار نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ آپ کی نوکری چلی جائے تو اس لچک کی وجہ سے آپ کو پریشانی اور مجبوری کے تحت پہلی ملنے والی بری نوکری قبول نہیں کرنی پڑے گی۔ یعنی ڈیسپریشن میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹ۔ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ آپ 6 مہینے یا سال بھر تک انتظار کر سکیں، نئے ہنر سیکھ سکیں اور ایک بہتر موقع تلاش کر سکیں۔ اگر سٹاک مارکیٹ اچانک گر جائے تو آپ کو گھبراہٹ میں اپنے شیئرز نقصان میں نہ بیچنے پڑیں۔ صحیح۔ یہ صبر کرنے، انتظار کرنے اور حالات کو اپنے حق میں ہونے تک برداشت کرنے کی صلاحیت ہی وہ پوشیدہ منافع یعنی ہڈن ریٹرن ہے جو بغیر مقصد کی بچت آپ کو دیتی ہے۔ یہ لچک آپ کو اپنے وقت پر اور اپنی شرائط پر زندگی کے فیصلے کرنے کی بے پناہ طاقت دیتی ہے۔ تو اگر ہم پیسوں کی نفسیات پر ہونے والی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کامیابی کوئی سیدھا اور ہموار راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان چند بڑے اور غیر معمولی مواقع یعنی ٹیل ایونٹس تک پہنچنے کے لیے مارکیٹ میں ڈٹے رہنا اور سروائیو کرنے کا نام ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ پیسوں کا سب سے بڑا اور اصل انعام وہ چمچماتی گاڑیاں یا برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں جو ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے خریدتے ہیں، بلکہ وہ وقت اور وہ آزادی ہے جس پر ہم اختیار حاصل کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور سب سے اہم بات، سچی دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی، وہ شاپنگ جو ترک کر دی گئی، وہ دکھاوا جس سے گریز کیا گیا، کیونکہ وہ بچت جو دراصل ہماری آمدنی اور ہماری انا کے درمیان کا فاصلہ ہے، ہمیں زندگی میں وہ لچک فراہم کرتی ہے جو دنیا کی کسی بھی مہنگی ترین چیز سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہمیں زندگی کا ڈرائیور بناتی ہے۔ ایگزیکٹ پوائنٹ۔ یہ سب سوچنے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔
اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی ایسے اخراجات صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ معاشرہ اور ارد گرد کے لوگ ہمیں کامیاب اور اہم سمجھیں، اگر وہی پیسہ، وہی توانائی اور وہی وسائل جو دوسروں کو متاثر کرنے پر ضائع کیے جاتے ہیں، ہم اپنی حقیقی آزادی خریدنے اور اپنے وقت کو اپنے کنٹرول میں لانے پر لگائیں تو زندگی کس قدر پرسکون اور تناؤ سے پاک ہو سکتی ہے۔ بہت ہی زبردست خیال ہے یہ۔ ہے نا؟ پیسوں کے اس نفسیاتی سفر میں ابھی اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔ آج ہم نے دولت کے دکھاوے اور پوشیدہ حقائق کو سمجھا، لیکن کیا ہم انسان واقعی اتنے سمجھدار ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال۔ اگلے حصے میں ہم انسانی دماغ کی اس الجھن کو سمجھیں گے کہ کیوں ہم ریشنل ہونے کے بجائے ریزنیبل ہونا پسند کرتے ہیں اور کیوں حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور اپنی دولت کو چھپا کر اپنی آزادی کو بڑھاتے رہیے۔ اچھا، اگر کوئی آج یہ مشورہ دینا کہ ایک جان لیوا بیماری کے علاج کے لیے مریض کے جسم میں جان بوجھ کر ملیریا کے جراثیم ڈال دیے جائیں، تو شاید یہ سن کر ایسا لگے گا کہ یہ سراسر پاگل پن ہے۔ مطلب یہ تو ایک طرح سے قتل کی کوشش لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ تو کوئی بھی سنے گا تو یہی سوچے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سال 2001 میں جو 9/11 کا المناک واقعہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے آج لاکھوں طلباء کھربوں ڈالر کے تعلیمی قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، تو ہمارا دماغ فوراً اس تعلق کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ صحیح بات ہے، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ان باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمارا یہ انسانی ذہن اور یہ تاریخ اور جس طرح یہ دنیا کام کرتی ہے وہ ان سیدھے سادے 2+2=4 والے حسابی ماڈل سے بہت دور ہوتی ہیں جنہیں ہم پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہی وہ پیچیدگی ہے جس نے ہمیشہ سے بڑے بڑے مفکرین اور معاشی ماہرین کو الجھائے رکھا ہے۔ ہم انسانوں کی ایک بڑی پرانی تمنا ہے کہ دنیا بس ایک سیدھی لکیر میں چلے۔ ہم ہر مسئلے کو ایک بالکل ٹھوس اور جذباتی طور پر سرد اور خالص منطقی عینک سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اور برین میٹرکس کے اس پلیٹ فارم پر ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے نا، کہ ہم انسانی دماغ کے ان بڑے تضادات اور الجھنوں کو سمجھیں۔ تو آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو میں ہم مورگن ہاؤسل کی مشہور کتاب دی سائیکالوجی آف منی کے تیسرے حصے کے نوٹس پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس حصے کا جو بنیادی مشن ہے وہ یہ جاننا ہے کہ جب ہم پیسوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس میں انسانی غلطی یعنی ہیومن ایرر کی گنجائش رکھنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ اصل میں ہم کوئی مشینیں تو ہیں نہیں کہ جن میں ڈیٹا ڈالا اور بالکل درست نتیجہ نکل آیا۔ ہم تو جذبات سے بھرے ہوئے بڑے پیچیدہ سے جاندار ہیں۔ تو چلیں ذرا اس کی تہہ کھولتے ہیں۔ ہم اکثر پیسوں کے معاملے میں خود کو ایک چلتی پھرتی اسپریڈ شیٹ سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں نا؟ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مالیاتی کامیابی کا تعلق صرف اعداد و شمار یا مارکیٹ کے چارٹ سے نہیں ہے۔ اس کا اصل تعلق اس بات سے ہے کہ ایک انسان اپنے خوف، اپنے لالچ اور ان بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کیسے کرتا ہے، یعنی وہ جذبات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ ہاں بالکل، کتاب کی اس پوری بحث کا نچوڑ ہی یہ ہے کہ ہمیں پیسوں کے معاملات میں مکمل طور پہ ریشنل یعنی وہ جذباتی طور پر سرد اور منطقی بننے کی خام خیالی چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کی جگہ ہمیں بس ریزنیبل معقول ہونے پر توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، یہ منطقی اور معقول کے درمیان کا جو فرق ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کو الجھا دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اسے نفسیاتی انداز میں دیکھیں تو انسان کے لیے کسی مشین کی طرح ہر فیصلہ 100% منطقی انداز میں کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اور یہاں کتاب میں 19ویں صدی کے ماہر نفسیات جولیس ویگنر کی وہ حیران کن مثال سامنے آتی ہے جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا۔ ارے وہ مثال تو بڑی زبردست ہے۔ اس سے بہتر شاید ہی کوئی کہانی اس فرق کو واضح کر سکے۔ دیکھیں، 19ویں صدی میں آتشک یعنی سفلس ایک لا علاج اور بہت تکلیف دہ بیماری سمجھی جاتی تھی۔ اس کا انجام یقینی موت تھا۔ تو جولیس نے ایک بہت خطرناک تجربہ کیا۔ وہی ملیریا والا نا؟ اس نے مریضوں کو ملیریا کے جراثیم دے دیے تھے۔ جی ہاں،
اب اگر خالص طبی یا منطقی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک جان لیوا بیماری کے مریض کو ایک اور جان لیوا بیماری دینا کسی بھی طرح ریشنل یا منطقی عمل نہیں ہے۔ بظاہر تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک انسان کو دوہری اذیت میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ کی اصل وجہ ملیریا سے پیدا ہونے والا وہ شدید بخار تھا۔ جولیس نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ملیریا کے تیز بخار کی تپش آتشک کے جراثیم کو مار دیتی ہے۔ تو اس وقت کے حالات میں جب موت ویسے ہی سر پر کھڑی تھی، ملیریا کا خطرہ مول لینا ایک ریزنیبل یا معقول قدم تھا۔ کیا بات ہے، اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید کاغذ پر غلط تھا مگر پریکٹیکل لائف میں بہترین تھا۔ بالکل، اور فنانس کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو حکمت عملی اسپریڈ شیٹ پر ریاضی کے لحاظ سے سب سے زیادہ منافع بخش نظر آتی ہے، ضروری نہیں کہ انسانی نفسیات اسے برداشت بھی کر سکے۔ ہاں، اس نقطے کو سمجھانے کے لیے کتاب میں نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات ہیری مارکووٹز کی مثال بھی بڑی شاندار دی گئی ہے۔ اس بندے نے سرمایہ کاری میں رسک اور منافع کے بڑے پیچیدہ قسم کے حسابی ماڈلز بنائے اور دنیا بھر میں داد سمیٹی۔ ہاں، لیکن جب بات اس کے اپنے ذاتی پیسوں کی آئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے تمام حسابی ماڈلز کو ایک طرف رکھ دیا اور بہت سادگی سے اپنا پیسہ 50% سٹاکس اور 50% بانڈز میں بانٹ دیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جس شخص نے خود وہ فارمولے بنائے اس نے خود ان پر عمل نہیں کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن اس کا وہ جواب ہے جو اس نے دیا۔ مارکووٹز نے کہا کہ اس کا مقصد سب سے زیادہ منافع کمانا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے مستقبل کے پچھتاوے کو کم کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک انسان تھا نا، اور جانتا تھا کہ اگر مارکیٹ اوپر گئی اور اس کا پیسہ نہ لگا ہوا تو اسے بڑی حسرت ہوگی، اور اگر مارکیٹ کریش کر گئی اور سارا پیسہ ڈوب گیا تو وہ ویسی صدمے سے پاگل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو اس نے ایک ایسا راستہ چنا جو اسے رات کو سکون کی نیند سونے دے۔ یہ فیصلہ شاید اس کے اپنے نوبل انعام والے فارمولوں کے حساب سے غیر منطقی ہو، لیکن ایک جذبات رکھنے والے انسان کے طور پر یہ مکمل طور پر معقول تھا۔ ہاں، اور یہی تو اصل میں روزمرہ کی زندگی کی بات ہے۔ ہم سب نے نہ کبھی ڈائٹ کرنے کی کوشش ضرور کی ہوتی ہے۔ اب فرض کریں ایک نامور سائنسدان بڑی محنت سے کیلوریز کا حساب لگا کر دنیا کا بہترین ڈائٹ پلان بناتا ہے۔ کاغذ پر وہ پلان 100% منطقی اور پرفیکٹ ہے، لیکن اگر اس میں شامل کھانے اتنے بے ذائقہ ہیں کہ کوئی انسان اسے 2 دن سے زیادہ برداشت ہی نہ کر سکے، تو وہ سائنسی ڈائٹ تو عملی طور پر بیکار ہو گئی نا۔ بالکل۔ اور ایک ایسی ڈائٹ جس میں روزانہ تھوڑی سی چاکلیٹ کھانے کی گنجائش ہو، وہ شاید سائنس کے معیار پر پوری نہ اترے، لیکن لوگ اسے سالوں تک اپنا تو سکتے ہیں نا۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اپنے سرمایہ کاری کے فیصلوں سے مطلب تھوڑی سی جذباتی وابستگی یا محبت ہونا دراصل ایک اچھی حکمت عملی ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ روایتی مالیاتی مشورے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی پیسوں کے معاملے میں جذبات کو مار دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشکل وقت میں جب مارکیٹیں گر رہی ہوتی ہیں اور خوف پھیلا ہوتا ہے تو صرف وہی لوگ ڈٹے رہتے ہیں جنہیں اپنی حکمت عملی پر کسی حد تک جذباتی یقین ہوتا ہے۔ یعنی ایک نامکمل مگر قابل عمل منصوبہ اس پرفیکٹ منصوبے سے 1000 گنا بہتر ہے جسے گھبرا کر بیچ میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم اس خوف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید تاریخ کا مطالعہ ہمیں کوئی سکون دے گا۔ ہم مستقبل کی پلاننگ کے لیے ہمیشہ ماضی کو دیکھتے ہیں، لیکن کتاب کا جو اگلا مرحلہ ہے نا، سرپرائز یا حیرت کا عنصر، وہ ہماری اس سوچ کو بالکل ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں، اسکاٹ ساگن کا وہ نہایت گہرا کال بھی تو ہے اس میں کہ ایسی چیزیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئیں وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہیں۔ ہم انسانوں کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم تاریخ دانوں کو کوئی نجومی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ جو ماضی میں ہوا ہے مستقبل بھی انہی حدود میں رہے گا۔ ہاں، اس رویے کو ہسٹورینز ایز پروفٹس فیلسی کہا جاتا ہے۔ بظاہر ہم توقع کرتے ہیں کہ دنیا کا نظام ایک طے شدہ دائرے میں گھومتا رہے گا، جبکہ سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے اور اثر انگیز واقعات ہمیشہ آؤٹ لائرز ہوتے ہیں، یعنی ایسے غیر معمولی واقعات جن کی ماضی میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے، وہ بس ایک دم سے نمودار ہوتے ہیں اور سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں مجھے وہ کڑی یاد آ رہی ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، 9/11 کے سانحے سے اسٹوڈنٹ لون کے بحران تک کا وہ حیرت انگیز سفر۔ بظاہر تو ایک دہشت گرد حملے اور کالج کی فیسوں میں کوئی تعلق نہیں بنتا نا، ہاں، بالکل بھی نہیں بنتا۔
لیکن یہی بات اسے دنیا کی اس غیر متوقع نوعیت کی سب سے شاندار مثال بناتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ کڑیاں کیسے ملتی ہیں۔ 9/11 ایک ایسا سانحہ تھا جس کی کسی کو ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ اس کے فوراً بعد امریکی معیشیت میں ایک شدید خوف پھیل گیا۔ امریکی سینٹرل بینک فیڈرل ریزرو کو ڈر لگا کہ لوگ خرچ کرنا بند کر دیں گے اور معیشت بیٹھ جائے گی۔ تو اس خوف سے نمٹنے کے لیے انہوں نے شرح سود کو تیزی سے کم کر دیا، اور جب شرح سود کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے قرضہ لینا بہت سستا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے ایک نیا طوفان اٹھا۔ قرضہ اتنا سستا ہوا کہ لوگوں نے اندھا دھند پراپرٹی اور گھر خریدنا شروع کر دیے۔ اس سے گھروں کی قیمتوں میں ایک مصنوعی اچھال آیا جسے ہم ہاؤسنگ ببل کہتے ہیں۔ اور پھر 2008 میں جب یہ ببل پھٹا تو دنیا کا سب سے بڑا معاشی بحران آ گیا۔ بینک ڈوبے اور لاکھوں لوگوں کی نوکریاں راتوں رات چلی گئیں۔ اور پھر ان بے روزگار لوگوں نے سوچا کہ بھئی مارکیٹ میں واپس کھڑے ہونے کے لیے انہیں کالج جا کر کوئی نئی ڈگری لینی چاہیے۔ صحیح۔ اور جب اتنے سارے لوگ اچانک کالجوں کی طرف دوڑیں گے تو تعلیمی نظام پر تو دباؤ پڑے گا نا۔ بالکل۔ طلب میں اس بے پناہ اضافے کو دیکھ کر کالجوں اور یونیورسٹیوں نے اپنی فیسیں آسمان تک پہنچا دیں، اور ان بھاری فیسوں کے لیے طلباء نے قرضے لیے، جس کا نتیجہ آج کا وہ $1 ٹریلین کا اسٹوڈنٹ لون بحران ہے جس نے پوری امریکی نسل کو جکڑا ہوا ہے۔ مطلب انیس ہائی جیکرز کا ایک عمل برسوں بعد ایک معاشی بحران اور پھر تعلیمی قرضوں کے جال میں بدل جائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی حسابی ماڈل یا ذہین ترین تاریخ دان اس کی پیشین گوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والا سلسلہ ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن اچھا، اگر تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ محض غیر متوقع واقعات کا مجموعہ ہے اور ہر واقعہ ایک نیا سرپرائز ہوتا ہے، تو پھر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ماضی کو پڑھنا محض وقت ضائع کرنا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب کچھ اچانک ہوتا ہے تو انسان کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تاریخ سے ہمیں انسان کا لالچ، اس کا خوف اور ہجوم کی نفسیات سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی تاریخ سے انسان کے رویوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ ماضی کے واقعات کو مستقبل کی حتمی حد مان لیا جائے۔ جاپان کے فوکوشیما نیوکلیئر ری ایکٹر کی تباہی اس کی ایک بڑی تلخ مثال ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا اس بارے میں۔ انہوں نے تو ری ایکٹر بناتے وقت تاریخ کے سب سے بڑے زلزلے کا ڈیٹا استعمال کیا تھا نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ انجینئرز نے ماضی کے بدترین زلزلے کو مد نظر رکھ کر وہ حفاظتی دیواریں بنائیں۔ انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ تاریخ کا جو بدترین واقعہ ہے وہی مستقبل کی آخری حد ہے۔ لیکن 2011 میں قدرت نے ایک ایسا زلزلہ اور سونامی بھیج دیا جو اس ماضی کے زلزلے سے بھی کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ری ایکٹر ڈوب گیا اور اتنی بڑی تباہی پھیل گئی۔ ہاں، کیونکہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ ماضی کا وہ بدترین زلزلہ بھی تو اپنے وقت میں ایک بالکل نیا سرپرائز ہی تھا نا۔ تو اگر تاریخ سے مستقبل کا کوئی ٹھوس نقشہ ملتا ہی نہیں اور ہر موڑ پر ایک نیا سرپرائز بیٹھا ہے، تو طویل مدتی منصوبہ بنانا تو ایسا ہو گیا جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہائی وے پر تیز گاڑی چلانا۔ پھر تو ہم تباہی سے بچ ہی نہیں سکتے۔ اسی بے یقینی سے بچنے کے لیے نا ایک بنیادی اصول بنایا گیا ہے جسے غلطی کی گنجائش یا روم فار ایرر کہتے ہیں۔ چونکہ مستقبل ہماری پیشین گوئیوں کا پابند نہیں ہے، اس لیے ہر کامیاب منصوبے کا پہلا ستون یہ سوال ہونا چاہیے کہ اگر میرا منصوبہ میری توقع کے مطابق کام نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میرے پاس کوئی متبادل راستہ ہے؟ یعنی کیا آپ کے پاس مارجن آف سیفٹی موجود ہے؟ اس تصور کو سمجھنے کے لیے کتاب میں وہ لاس ویگس کے کسینوں میں تاش کھیلنے والوں کی مثال بڑی کمال کی ہے۔ جو لوگ بلیک جیک میں کارڈ کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہ کوئی جادوگر تو نہیں ہوتے نا کہ تاش کے پتوں کے آر پار دیکھ لیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ اگلا پتا قطعی طور پر نہیں جانتے۔ وہ بس شماریات سے اپنے جیتنے کے چانسز 50% سے بڑھا کر شاید 51% کر لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگلا کارڈ کچھ بھی نکل سکتا ہے اور وہ ہار بھی سکتے ہیں، اس لیے وہ کبھی اپنا سارا پیسہ ایک ہی داؤ پر نہیں لگاتے۔ ہاں، وہ اپنے پاس اتنی رقم ہمیشہ بچا کر رکھتے ہیں کہ مسلسل 3-4 بار ہارنے کے بعد بھی وہ کھیل میں بیٹھے رہ سکیں۔ یہی دراصل غلطی کی گنجائش ہے۔ بالکل۔
اور بینجامن گریہم کا بھی تو یہی کہنا تھا نا کہ مارجن آف سیفٹی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو مستقبل کی بالکل درست پیشین گوئی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یعنی آپ کا منصوبہ اتنا لچکدار ہو کہ اس میں دنیا کی یہ بے رحمیاں سہنے کی طاقت ہو. لیکن لوگ اکثر جلدی امیر ہونے کے چکر میں اس اصول کو بھول جاتے ہیں. یہاں مجھے وہ رشین رولیٹ نامی خطرناک کھیل یاد آ رہا ہے جس میں ریوالور کے 6 خانوں میں سے صرف ایک میں گولی ہوتی ہے اور باقی 5 خالی ہوتے ہیں. ہاں، اب اگر شماریاتی طور پر دیکھیں تو اس کھیل میں آپ کے بچنے اور جیتنے کے امکانات 85% سے زیادہ ہے. بظاہر یہ ایک بڑا اچھا سودا لگتا ہے، لیکن یہاں سوال ان امکانات کا نہیں ہے، نتائج کا ہے. بالکل، کیونکہ اگر آپ وہ 15% والا داؤ ہار گئے تو اس کی قیمت تو سیدھی موت ہے نا. جی، اگر ہارنے کی صورت میں آپ کا وجود ہی مٹ جائے تو ایسا خطرہ مول لینا کبھی بھی عقل مندی نہیں ہو سکتا. اور مالیاتی دنیا میں بھی جب ہم لیوریج کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے پیسوں کے ساتھ رشین رولیٹ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ لیوریج والا جو معاملہ ہے نا، اس نے بہت سوں کو برباد کیا ہے. اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ادھار یا قرض کے پیسوں سے سرمایہ کاری کرنا. اب اگر مارکیٹ 10% اوپر چلی گئی تو آپ کا منافع دگنا ہو جائے گا اور آپ خود کو جینیس سمجھیں گے. لیکن اگر مارکیٹ 10% نیچے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ تو آپ کا اپنا پیسہ تو ڈوبے گا ہی، ساتھ ہی آپ ان پیسوں کے بھی مقروض ہو جائیں گے جو آپ کے پاس تھے ہی نہیں. نقصانات تو لامحدود ہو گئے نا. ہاں، یہ ایک ایسا پھندا ہے جہاں انسان کی غلطی کی گنجائش زیرو ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جس پر کتاب میں بات کی گئی ہے. ہم عام طور پر صرف مالیاتی مارجن آف سیفٹی کی بات کرتے ہیں. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بس ایمرجنسی فنڈ رکھ لیا تو کافی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور چیز ہے جسے نفسیاتی مارجن آف سیفٹی کہا جاتا ہے. میں مالیاتی مارجن تو سمجھ سکتا ہوں کہ بھئی مشکل وقت کے لیے کچھ پیسے الگ کر لیے، لیکن یہ نفسیاتی مارجن آف سیفٹی کیا چیز ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ایپس کے نوٹیفیکیشن بند کر دیں تاکہ مارکیٹ گرنے پر گھبراہٹ نہ ہو؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے. فرض کریں آپ کاغذ پر حساب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اگر میری سرمایہ کاری 30% کم ہو گئی تو میں صبر کروں گا اور مارکیٹ کے واپس اوپر آنے کا انتظار کروں گا. آپ نے ذہن میں ایک حد بنا لی نا. ہاں، ایک لمٹ سیٹ کر لی. لیکن جب حقیقت میں کوئی بحران آتا ہے اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کا 30% حصہ راکھ ہوتے دیکھتے ہیں، تب آپ کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں. آپ راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ کیا میں نے ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کر دیا. وہ جو شدید ذہنی اذیت اور دباؤ ہوتا ہے وہ پھر انسان سے بدترین فیصلے کرواتا ہے. بالکل. تو نفسیاتی مارجن آف سیفٹی کا مطلب دراصل یہ پہچاننا ہے کہ حساب کتاب کے وقت آپ کا جذباتی توازن کچھ اور ہوتا ہے، اور جب عملی نقصان ہوتا ہے تو آپ کی برداشت کا پیمانہ بالکل مختلف ہوتا ہے. یہ بات ہمیں سیدھا ایک اور بڑے تضاد کی طرف لے جاتی ہے. دیکھیں، ہم مستقبل کے لیے جو بھی مارجن آف سیفٹی بناتے ہیں یا جو بھی مقاصد طے کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم آج کیا چاہتے ہیں. لیکن سچ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کی اپنی ذات بھی تو بدل جاتی ہے نا. ہاں، یو ول چینج. یہ طویل مدتی پلاننگ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ماہر نفسیات ڈینیل گلبرٹ کی اس پر ایک بڑی مشہور ریسرچ ہے جسے تاریخ کے اختتام کا وہم یا دی اینڈ آف ہسٹری ایلوژن کہتے ہیں. ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. انسان کی یہ بڑی عجیب سی خصلت ہے کہ وہ یہ تو خوشی سے مان لیتا ہے کہ ماضی میں وہ کتنا نادان تھا اور اس کی پسند کتنی عجیب تھی اور وہ اب کتنا بدل گیا ہے. لیکن اسی انسان کو یہ عجیب وہم بھی ہوتا ہے کہ وہ اب اس لمحے میں مکمل ہو چکا ہے. میں اس کی موجودہ شخصیت اور اس کے خیالات کبھی نہیں بدلیں گے. اب ذرا ایک 5 سالہ بچے کی نظر سے سوچیں جس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش صرف ایک بڑا سا ٹریکٹر چلانا ہے. ہاں، بچوں کی تو ایسی معصوم خواہشیں ہوتی ہیں. پھر وقت گزرتا ہے اور وہی بچہ جب کالج پہنچتا ہے تو ایک کامیاب وکیل بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے. اور پھر سوچیں کہ اسی شخص کا درمیانی عمر میں کیا حال ہوگا. وہ دن رات کام کر کے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ دل میں پچھتاتا ہے کہ اس نے اپنی ساری جوانی ان دفتر کی فائلوں میں کیوں ضائع کر دی. ہماری ترجیحات تو زندگی کے ہر موڑ پر رنگ بدلتی ہے نا. تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری سوچ اور ہمارے خواب ہر 10-20 سال بعد بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کسی طویل مدتی منصوبے پر ٹک کیسے سکتے ہیں؟ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ چارلی منگر کا اصول ہے کہ کمپاؤنڈنگ کے عمل میں کبھی بلا وجہ خلل نہ ڈالیں.
جی، تو جب انسان خود ہی بدل رہا ہے تو وہ ایک منصوبے پر قائم کیسے رہے گا؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انتہائی فیصلوں مطلب ایکسٹریم ڈیسیژن سے مکمل گریز کیا جائے۔ جوانی کے جوش میں کوئی سوچے کہ میں اپنی ہر پائی جوڑوں گا اور کوئی تفریح نہیں کروں گا، یا دن رات کام کر کے صحت برباد کر کے کروڑ پتی بنوں گا، تو یہ انتہائی فیصلے ہیں۔ ہاں، اور جب ترجیحات بدلتی ہیں تو یہی فیصلے سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے اعتدال یا درمیانہ راستہ ہی بہتر ہے، جہاں آپ تھوڑی بچت بھی کر رہے ہوں اور آج کی زندگی کا مزہ بھی لے رہے ہوں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو آپ کو ایک منصوبے پر بغیر تھکے قائم رہنے میں مدد دیتا ہے، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے کمپاؤنڈنگ کا جادو دہائیوں تک اپنا کام دکھاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس راستے پر چلنا اور مارکیٹ کی نشیب و فراز برداشت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ فائنانس کی دنیا میں نتھنگ از فری، کچھ بھی مفت نہیں ہوتا۔ کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے، لیکن دھوکہ یہ ہے کہ یہ قیمت ڈالر یا روپوں کی شکل میں کسی واضح رسید پر لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ اور پچھتاوے کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک جذباتی قیمت ہے جو آپ کے اعصاب کا امتحان لیتی ہے۔ مصنف نے اس حوالے سے بھی ایک بڑا دلچسپ نظریہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اس خوفناک اتار چڑھاؤ کو ہمیں ایک جرمانہ یا فائن کے طور پر نہیں بلکہ ایک فیس کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ڈزنی لینڈ کی مثال اس تصور کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ لوگ خوشی سے $100 سے زیادہ کا ٹکٹ خریدتے ہیں، سارا دن لمبی قطاروں میں دھکے کھاتے ہیں، تھکن برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے ایک جادوئی تجربے کی فیس سمجھتے ہیں۔ اسے ٹریفک چالان جیسا کوئی جرمانہ تو نہیں مانتے نا؟ بالکل، اور مارکیٹ میں جو اچانک گراوٹ یا والیٹیلیٹی ہوتی ہے وہ دراصل اس منافع کی فیس ہے جو آپ برسوں بعد کمانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اسے سزا سمجھیں گے تو ہم ڈر کر اپنے اثاثے بیچ دیں گے اور مارکیٹ سے باہر ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ اس مارکیٹ کی قدرتی فیس کو ادا کرنے سے بچنے کے لیے چالاکیاں دکھاتے ہیں نا، وہ عام طور پر بدترین انجام کا شکار ہوتے ہیں۔ جنرل الیکٹرک اور ان کے مشہور CEO جیک ویلچ کی کہانی اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ ہاں، جیک ویلچ کے دور میں انہوں نے برسوں تک اپنے منافع کو مصنوعی طور پر ہموار رکھا۔ مارکیٹ کا تو اصول ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن انہوں نے اکاؤنٹنگ کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دکھایا کہ منافع بس ایک پرفیکٹ سیدھی لکیر میں اوپر جا رہا ہے۔ مطلب انہوں نے دراصل اس فیس کو، اس قدرتی بے یقینی کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ سرمایہ کاروں کو گھبراہٹ نہ ہو، یعنی سچائی کو چھپا کر ایک نقلی سکون فراہم کیا۔ اور دیکھیں، یہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ جب آپ خطرات کو ماننے کے بجائے انہیں دباتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جب 2008 کا معاشی بحران آیا تو وہ سارے چھپے ہوئے نقصانات بے نقاب ہو گئے۔ وہ فیس جو جنرل الیکٹرک نے سالوں تک بچائی تھی، وہ ایک بہت بھاری جرمانے کی صورت میں پھٹ پڑی۔ کمپنی کی مالیت مٹی میں مل گئی اور سرمایہ کاروں کا خربوں کا نقصان ہوا۔ واقعی کوئی منافع مفت نہیں ہوتا۔ جب ہم اس ڈر کو اور مارکیٹ کے ہچکولوں کو کامیابی کی لازمی فیس مان لیتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں ٹکے رہنا ذہنی طور پر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کے تیسرے حصے اور ہماری اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ آپ کا ذہن، آپ کے جذبات پیسوں کے معاملے میں کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں نا تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ ایک بہترین مالیاتی حکمت عملی وہ نہیں ہوتی جو اسپریڈ شیٹ پر ریاضیاتی طور پر پرفیکٹ ہو۔ ہاں، بلکہ اصل کامیاب حکمت عملی وہ ہے جس میں انسان کے جذباتی ہونے کی گنجائش ہو، سرپرائزز سے نمٹنے کے لیے مارجن آف سیفٹی ہو، اور ہماری اپنی ذات کے بدل جانے کو قبول کرنے کی لچک موجود ہو۔ ہمیں بس انسان ہی رہنا چاہیے، مشین بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، ہماری جو اس سیریز کی اگلی نشست ہوگی اس میں ہم پیسوں کے حوالے سے پائے جانے والے تعصبات، مایوسی کی کشش اور مصنف کے اپنے مالیاتی رازوں کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ گفتگو ختم کریں، میں ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو شاید لوگوں کو سونے نہ دے۔ آج ہم نے دیکھا کہ نفسیات کے مطابق ہمارا جو روپ آج سے 20-30 سال بعد ہوگا وہ آج کے روپ کے لیے بالکل ایک اجنبی کی طرح ہے۔ بالکل۔ تو ذرا سوچیں کہ جب ہم آج اپنی محنت کی کمائی میں سے مستقبل کے لیے پیسے بچاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو کیا ہم واقعی یہ اپنے لیے کر رہے ہوتے، یا ہم کسی ایسے بالکل اجنبی شخص کے لیے یہ سب کر رہے ہیں جس کا نام بس اتفاق سے ہمارا ہی نام ہے؟ اور اگر وہ واقعی ایک اجنبی ہے تو ہم اس کی خوشی کا اندازہ آج سے کیسے لگا سکتے ہیں؟
اس بات پہ نا ضرور غور کیجیے گا۔ اچھا، ذرا ایک صورتحال فرض کریں، ایک انتہائی ذہین اور کامیاب ٹیکنالوجی ایگزیکٹو ہے، مطلب ایک ایسا شخص جس نے اپنی جوانی میں وائی فائی روٹرز کا کوئی بہت اہم پرزہ ایجاد کیا ہو۔ مطلب جس کا دماغ منطق اور فزکس میں لاجواب ہو۔ بالکل، اس نے کئی کمپنیاں بنائیں اور کروڑوں ڈالرز میں بیچ دیں۔ اس کے بنائے ہوئے سرکٹس دنیا بھر کے کمپیوٹرز میں بغیر کسی خامی کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب فرض کریں ایک دن وہی شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور ہزاروں ڈالر مالیت کے خالص سونے کے سکے پانی میں اچھال کر پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے واہ، مطلب بالکل ویسے ہی جیسے بچے جھیل میں پتھر اچھالتے ہیں۔ ہاں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا سکہ زیادہ دور تک جاتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ اور یہیں سے میرے ذہن میں ایک شدید کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ اتنے ذہین لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بالکل، مطلب بظاہر اتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ جن کا آئی کیو غیر معمولی ہوتا ہے، وہ پیسوں کے معاملے میں اتنے عجیب اور تباہ کن فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ برین میٹرکس کے اس ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج ہم پیسوں کی نفسیات اور انسانی رویوں کو سائنسی زاویے سے پرکھنے کے اس طویل سفر کا آخری اور سب سے اہم حصہ کھوجنے جا رہے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ آج کی یہ نشست سب سے زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ آج ہمارا بنیادی مقصد انسان کے ذہن میں موجود ان تعصبات اور نفسیاتی دھوکوں کا پردہ فاش کرنا ہے جو پیچیدہ مالیاتی فیصلے کرتے وقت ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مالیات کی دنیا ایک ایسا میدان ہے جہاں ہم سب ایک ہی کھیل کا حصہ ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت گہرا اور بنیادی سوال ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر مالیاتی بحرانوں کی جڑ اسی غلط فہمی میں چھپی ہے۔ یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سب کا مقصد ایک ہے۔ بالکل، ہم اکثر یہ مان لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں موجود ہر شخص کی ترجیحات، خطرہ مول لینے کی صلاحیت اور مقاصد ایک جیسے ہیں۔ اب سن 2000 کی دہائی کے اوائل کا .com بلبلہ دیکھ لیں، یا پھر 2008 کا ہاؤسنگ کریش۔ ہاں، ان دونوں نے عالمی معیشت سے خربوں ڈالرز کا صفایا کر دیا۔ عام طور پر مالیاتی تجزیہ کار ان تباہ کاریوں کی وجہ انسان کے فطری لالچ کو قرار دے کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن بات اتنی سادہ تو نہیں ہوگی نا؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی تہوں میں جائیں تو میکانزم کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ یہ بحران محض لالچ کے پھٹنے کا نام نہیں تھے، بلکہ یہ اس وقت پیدا ہوئے جب کیا ہوا؟ جب طویل مدتی سرمایہ کاروں نے مارکیٹ میں موجود قلیل مدتی ڈے ٹریڈرز کی حکمت عملی کو اندھا دھند کاپی کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، ایک منٹ، مجھے اس میکانزم کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک طویل مدتی سرمایہ کار کسی ڈے ٹریڈر کی نقل کیوں کرے گا؟ دونوں کے مقاصد میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا یہ محض کوئی نفسیاتی دباؤ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ریاضیاتی وجہ بھی ہے؟ دیکھیے، یہ نفسیات اور ریاضی دونوں کا ایک خطرناک ملاپ ہے۔ ایک ڈے ٹریڈر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میں سٹاک کی قیمت میں آنے والے عارضی اچھال سے فائدہ اٹھائے، صحیح، اور شام تک مارکیٹ سے باہر نکل جائے۔ بالکل۔ اس کے لیے یہ بات مکمل طور پر بے معنی ہے کہ وہ کمپنی 10 سال بعد اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی یا نہیں۔ جب یہ ڈے ٹریڈرز مارکیٹ میں بہت زیادہ پیسہ لاتے ہیں تو اثاثوں کی قیمتیں تیزی سے اوپر جانے لگتی ہیں، اور میرے خیال میں یہیں سے نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے نا؟ 100%۔ ایک طویل مدتی سرمایہ کار جو شاید اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے، وہ اس روزمرہ کے منافع کو دیکھ کر فومو کا شکار ہو جاتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ ہاں، وہ سوچتا ہے کہ سب کما رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ بالکل، اور پھر وہ ایک ایسے سٹاک کو جس کی قیمت صرف اگلے 24 گھنٹے کے لیے درست ہے 10 سال کے لیے خرید کر بیٹھ جاتا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی تباہ کن بات ہے۔ ریاضی کے حساب سے یہ تباہ کن ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے کھیل کے اصول اپنا لیے جس کا ٹائم ہورائزن اس کے اپنے مقاصد سے بالکل مختلف تھا۔ یہ تو بالکل ایسی ہی صورتحال ہے نا جیسے ماراتھن دوڑنے والا کوئی کھلاڑی اچانک اپنے ساتھ دوڑتے ہوئے 100 میٹر کے سپرنٹر کی رفتار کا مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ بہترین مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ سپرنٹر تو چند سیکنڈز میں اپنی فنش لائن پار کر لے گا، لیکن مارکیٹ کا ڈھانچہ اس میراتھن رنر کو بری طرح سزا دے گا۔
اور وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے بہت پہلے ہی مکمل طور پر نڈھال ہو کر گر جائے گا۔ ہاں، کیونکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگرچہ ٹریک ایک ہی ہے لیکن دونوں کے کھیل کے اصول اور منزل یکسر مختلف ہیں۔ بالکل، اور اسی خطرناک رجحان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی یا فائنینشیل میڈیا پر ملنے والے عمومی مشورے اکثر بے معنی اور کئی بار تو زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب ٹی وی پر تو بہت ماہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن فرض کریں فائنانس کے کسی مشہور پروگرام میں ایک تجزیہ کار آ کر کہتا ہے کہ یہ اسٹاک خریدنے کا بہترین وقت ہے۔ اب اس پروگرام کے ناظرین کو دیکھیں، ان میں ایک نوجوان طالب علم بھی ہے جو محض تفریح اور تجربے کے لیے تھوڑی بہت ٹریڈنگ کر رہا ہے، ایک بیوہ خاتون بھی ہیں جو اپنی محدود پینشن کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، اور شاید ایک ہیج فنڈ مینیجر بھی ہو جسے اسی ماہ کے آخر تک اپنے سرمایہ کاروں کو ہر صورت منافع دکھانا ہے۔ بالکل۔ اب ان تینوں کی ترجیحات، خطرات برداشت کرنے کی نفسیاتی حد اور وقت کا تعین بالکل الگ ہے، تو ایک ہی مشورہ ان سب کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ایک لازمی اصول ہے کہ مارکیٹ میں قدم رکھنے سے پہلے انسان اپنا ذاتی مشن سٹیٹمنٹ تحریر کرے۔ جب تک یہ واضح نہ ہو کہ اصل منزل کیا ہے، انسان بہت آسانی سے دوسروں کے کھیل کا حصہ بن جاتا ہے۔ چلیں، یہ بات تو مجھے پوری طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا کھیل اور اپنا راستہ واضح ہونا چاہیے، لیکن ایک اور پہلو ایسا ہے جو مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص کو پوری طرح معلوم ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن بھی واضح ہے، پھر بھی معاشی دنیا کی بری خبریں اسے اتنی جلدی متاثر کیوں کرتی ہیں؟ مطلب ہم اتنی آسانی سے مایوسی کے سحر میں کیوں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارے دماغ کی کوئی حیاتیات بناوٹ ہے جو ہمیں ہمیشہ بدترین حالات پر نظر رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ بالکل صحیح سوچ رہی ہیں۔ اس کا تعلق واقعی ہماری حیاتیاتی اور ارتقائی بناوٹ سے ہی ہے۔ معاشی تاریخ دان ڈیئرڈری میکلوسکی نے ایک بار بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کو یہ سننا کیوں پسند ہے کہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں، یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو عام طور پر اسے ایک غیر سنجیدہ شخص سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ امید بیچنے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے کوئی سیلز مین ہو۔ بالکل، لیکن اگر کوئی پیشگوئی کرے کہ معیشت ڈوبنے والی ہے تو لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر اسے انتہائی غور اور سنجیدگی سے سنتے ہیں، کیونکہ مایوسی ہمیشہ ایک ہمدردانہ مشورے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دراصل ہمارا ارتقائی دفاعی نظام ہے نا، جسے مشہور ماہر نفسیات ڈینیل کاہنن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جی بالکل، کاہنن کا کام اس حوالے سے بہت زبردست ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دماغ خطرات کو مواقع کے مقابلے میں غیر متناسب حد تک زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ 100%۔ ارتقائی لحاظ سے تو شاید یہ درست بھی ہو، کیونکہ اگر آپ کسی اچھے موقع کو گوا دیں تو آپ کو صرف ایک فائدے سے محروم ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ جھاڑیوں میں چھپے کسی شکاری جانور کو نظر انداز کر دیں تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو غیر متوازن خطرہ ہے، یہ ہمارے آج کے مالیاتی فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، بالکل یہی وہ ارتقائی وائرنگ ہے جو آج کی جدید دنیا میں ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ خطرات کو فوری رد عمل دینے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے، اس لیے بری خبریں ہمیشہ زیادہ عقل مندانہ محسوس ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اس کی سب سے بڑی مثال 2008 کے بدترین معاشی بحران کے دوران سامنے آئی، جب سٹاک مارکیٹیں گر رہی تھیں۔ اس وقت وال سٹریٹ جرنل کے صفحہ اول پر ایک روسی پروفیسر ایگور پینارین کی ایک خبر شائع ہوئی۔ مجھے یاد پڑتا ہے اس نے کچھ بہت ہی خطرناک پیشگوئی کی تھی نا؟ ہاں، اس نے پیشگوئی کی تھی کہ امریکہ معاشی اور سماجی طور پر مکمل تباہ ہو جائے گا اور 6 حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ ارے باپ رے! آج تو یہ بات ہمیں ایک ہنسی مذاق لگ سکتی ہے۔ آج لگتی ہے، لیکن اس وقت لوگوں نے اس مبالغہ آمیز اور خوفناک خبر کو انتہائی سنجیدگی سے لیا تھا، کیونکہ خوف کے عالم میں انسان کا دماغ بدترین انجام کو ہی سب سے زیادہ منطقی سمجھتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے، اور اگر ہم اس کے بالکل برعکس امید پرستی کی ایک تاریخی مثال دیکھیں تو مجھے 1940 کی دہائی کے جاپان کی حالت یاد آتی ہے۔ وہ تو ایک کلاسک مثال ہے۔ بالکل۔
جنگ عظیم دوم کے بعد جاپان ایٹم بم کے حملوں سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ان کی صنعتی پیداوار ختم ہو چکی تھی اور 1946 کے موسم سرما میں وہاں کے لوگ خوراک کی اتنی شدید قلت کا شکار تھے کہ فی کس روزانہ بمشکل 800 کیلوریز میسر تھی۔ جی ہاں، اگر اس وقت کوئی معاشی تجزیہ کار یہ دعویٰ کرتا کہ آنے والی چند دہائیوں میں جاپان دنیا کی سب سے شاندار معاشی طاقتوں میں سے ایک بن کر ابھرے گا اور ان کی ٹیکنالوجی پوری دنیا پر راج کرے گی، تو یقیناً لوگ اسے پاگل خانے بھیج دیتے۔ بالکل، حالانکہ وہ انتہائی پرامید پیش گوئی 100% سچ ثابت ہوئی، لیکن المیہ یہ ہے کہ ترقی اور خوشحالی کی خبریں کبھی ہماری توجہ اس طرح نہیں کھینچتی۔ میں سوچتی ہوں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ رفتار ہے۔ ترقی اور خوشحالی ہمیشہ انتہائی خاموشی اور سست روی سے وقوع پذیر ہوتی ہے، جبکہ تباہی تیز رفتار اور اچانک ہوتی ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں؟ میڈیکل سائنس کی مثال لے لیں۔ پچھلے 50 سالوں میں دل کی بیماریوں سے ہونے والی اموات میں 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ واہ، 70%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں جانیں بچ رہی ہیں، لیکن یہ ترقی اتنی سست رفتار تھی، یعنی ہر سال محض 1 یا 2% بہتری آئی، کہ یہ کبھی اخبارات کی بریکنگ نیوز یا شہ سرخی نہیں بن سکی۔ اچھا، اور اس کے برعکس اگر مارکیٹ گر جائے تو؟ اسٹاک مارکیٹ کا ایک دن میں 8% گر جانا یا راتوں رات کسی قدرتی آفت کا آ جانا فوراً تہلکہ مچا دیتا ہے، کیونکہ تباہی ایک واقعہ ہے، ایک ایونٹ ہے، اور ترقی ایک طویل عمل ہے۔ اسی لیے بری خبریں ہماری توجہ فوراً کھینچ لیتی ہیں اور ہمارا دماغ یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ دنیا میں صرف برا ہی ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو یہاں سے ہم ایک بہت ہی خطرناک نفسیاتی موڑ کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ خطرات کا خوف ہم پر مکمل طور پر حاوی ہو جائے اور ہمیں ایسا لگنے لگے کہ حالات پر ہمارا کوئی اختیار نہیں رہا، تو ہم بے بسی کے احساس سے بچنے کے لیے عجیب و غریب قدم اٹھاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہم سکون کی تلاش میں غیر منطقی مگر دلکش کہانیوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے اور داؤ پر بہت کچھ لگا ہو تو وہ حقیقت سے نظریں چرا کر بدترین دھوکے بھی کھا لیتا ہے۔ یہ انسانی رویے کا ایک انتہائی دردناک پہلو ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یمن کے ایک دور افتادہ گاؤں کی مثال بہت گہری ہے۔ جی، وہ علی حجاجی کی کہانی نا؟ ہاں، وہاں کے رہائشی علی حجاجی کا بیٹا شدید بیمار تھا۔ جب غربت اور بیماری کی شدت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور علاج کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو بے بسی کے عالم میں اس نے گاؤں کے بزرگوں کے ایک انتہائی غیر سائنسی مشورے پر عمل کیا۔ اور وہ مشورہ بہت ہولناک تھا۔ جی، اس نے اپنے بیٹے کے سینے پر جلتی ہوئی لکڑی سے داغ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اس طرح وہ بیماری جسم سے باہر نکل آئے گی۔ افو، یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی جہالت کا طعنہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے تو وہ کسی بھی ایسے سراب پر یقین کر لیتا ہے جو اسے امید کی ذرا سی کرن بھی دکھائے۔ بالکل، اور یہ کیفیت صرف غریب یا دور افتادہ علاقوں تک محدود نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مالیاتی دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے اسی نفسیات کا فائدہ اٹھا کر کیے گئے ہیں۔ آپ کا اشارہ برنی میڈوف کی مشہور پونزی اسکیم کی طرف ہے۔ جی ہاں، لیکن مجھے ہمیشہ یہ الجھن رہی ہے کہ وال اسٹریٹ کے انتہائی ذہین، پڑھے لکھے اور تجربے کار لوگ اتنے بڑے دھوکے کا شکار کیسے ہو گئے؟ مطلب ان لوگوں کا تو کام ہی اعداد و شمار کی چھان بین کرنا تھا۔ انہوں نے وہ سرخ جھنڈیاں یا وہ ریڈ فلیگز کیسے نظر انداز کر دیے؟ کیا اس کی وجہ بھی وہی دلکش کہانی کی کشش تھی؟ 100%۔ میڈوف نے اپنے سرمایہ کاروں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح پڑھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سرمایہ کار ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ان کے لیے شدید ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ تو اس نے ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا؟ جی، میڈوف نے انہیں ایک ایسی دلکش کہانی بیچی جو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے سچ ماننا چاہتے تھے، یعنی ایک ایسا منافع جو ہر حالت میں مستقیم رہے گا، چاہے مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے۔ اور میں نے سنا ہے کہ اس نے اس میں ایک خصوصی کلب والی بات بھی شامل کر دی تھی۔ بالکل، ایکسکلوسیوٹی کا وہم کہ ہر کوئی اس فنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتا۔ جب ان پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک ایسی کہانی آئی جو ان کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر رہی تھی،
تو ان کے دماغ نے خطرے کی گھنٹیوں کو خاموش کر دیا۔ مطلب انہوں نے ان آڈیٹرز پر سوال نہیں اٹھائے جو بالکل غیر معروف تھے؟ انہوں نے اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ میڈوف کی حکمت عملی مبہم کیوں ہے؟ کیونکہ جب کہانی انسان کی دلی خواہش سے میل کھا جائے تو وہ خود اپنے علم اور منطق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہم انسان اپنے علم کے خلا کو کہانیوں سے پر کرنے کے کس قدر عادی ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں سمجھتے تو ہم یہ تسلیم کرنے کے بجائے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم ایک ایسی کہانی گڑھ لیتے ہیں جو حالات کو ہمارے ذہن کے مطابق منطقی بنا دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے یہاں ایک بہت دلچسپ تصور یاد آ رہا ہے۔ اب فرض کریں کوئی ایسی خلائی مخلوق یا ایلین ہے جو خلا سے ہماری زمین کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ 2007 کی زمین کو دیکھتا ہے اور پھر 2009 کی زمین کو۔ ظاہری طور پر اسے دونوں میں کیا فرق نظر آئے گا؟ یہ تمثیل معاشی تاریخ کے سب سے بڑے مغالطے کو بے نقاب کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر وہ خلائی مخلوق 2007 میں زمین کو دیکھتی تو اسے نظر آتا کہ سڑکیں، کارخانے، فیکٹریاں، انسانوں کی تعداد اور ٹیکنالوجی سب عروج پر ہیں۔ دنیا کی مادی حالت بہترین تھی۔ پھر وہ 2 سال بعد 2009 میں یعنی بدترین معاشی بحران کے عروج پر زمین کو دوبارہ دیکھتی۔ حیرت انگیز طور پر اسے مادی سطح پر کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ واقعی کارخانے وہیں تھے، مشینیں وہیں تھیں، انسانوں کی مہارتیں اور علم وہی تھا، انٹرنیٹ اسی طرح کام کر رہا تھا۔ حقیقت میں زمین پر کوئی مادی یا فزیکل نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بدلہ کیا تھا؟ تبدیل صرف وہ کہانی ہوئی تھی جو انسانوں نے معیشت کے بارے میں اپنے ذہنوں میں بنا رکھی تھی۔ یعنی پورا کا پورا معاشی بحران بنیادی طور پر ڈھانچے کا نہیں بلکہ اعتماد اور بیانیے کے ٹوٹنے کا بحران تھا۔ بالکل۔ 2007 میں ہم سب ایک کہانی پر یقین رکھتے تھے کہ ہاؤسنگ مارکیٹ کبھی نیچے نہیں آ سکتی اور بینک ہمیشہ محفوظ ہیں۔ اور جب 2009 میں اس کہانی کا سحر ٹوٹا تو مادی اثاثے موجود ہونے کے باوجود پوری دنیا معاشی تباہی کے کنارے پہنچ گئی۔ بیانیے کی یہ طاقت واقعی خوفناک ہے۔ ہاں، ہم معاشی دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح۔ یہ بچے والی مثال مجھے بڑی موزوں لگتی ہے۔ 1 سال کا بچہ نہیں جانتا کہ اس کا باپ روزانہ صبح تیار ہو کر کام پر کیوں جاتا ہے۔ اسے فیڈرل ریزرو کی پالیسیوں، افراط زر اور ریٹائرمنٹ پلانز کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں اس کے محدود فہم سے باہر ہیں، لیکن کیا وہ بچہ اس نامعلوم کی الجھن میں مستقل پریشان رہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے دماغ کے مطابق دنیا کے چلنے کی ایک مکمل، سادہ اور بے ضرر کہانی گڑھ لیتا ہے جو اس کے لیے منطقی ہوتی ہے۔ اور ہم بالغ افراد جب مسکراتے ہوئے اس بچے کی سادگی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عالمی معیشت کے سمندر میں ہم بھی اسی بچے کی طرح ہیں۔ مطلب ہم بھی دنیا کے اربوں ویریبلز کو نہیں سمجھ سکتے۔ جی، اس لیے ہم اپنے محدود علم کے خلا کو پیش گوئیوں، چارٹس اور خود ساختہ کہانیوں سے پر کر لیتے ہیں اور پھر ان پر اندھا دھند یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تمام نفسیاتی رکاوٹیں جیسے دوسروں کی نقل کرنا، مایوسی کے سحر میں کھو جانا اور مشکل وقت میں جھوٹی کہانیوں پر یقین کر لینا، یہ سب جاننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ ایک عام انسان ان دماغی خامیوں کے ساتھ درست مالیاتی فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے دماغ کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہی ہمیں گمراہ کر رہی ہے تو پھر عملی زندگی میں بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں ان ٹھوس اور عملی تجاویز کی طرف جو مصنف نے اپنے ذاتی تجربات سے اخذ کی ہیں۔ اور سب سے پہلی اور سب سے طاقتور تجویز یہ ہے کہ اصل دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ Wealth is what you don't see؟ بالکل۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو خرچ کرنے کے عمل سے جوڑ دیا ہے۔ ہاں، ہم عام طور پر جب کسی کو بڑی گاڑی چلاتے یا کسی عالیشان گھر میں رہتے دیکھتے ہیں تو فوراً فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بہت امیر ہے۔ حالانکہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ تو اس کا خرچ کیا ہوا پیسہ ہے، یا شاید وہ پیسہ جو اس نے بینک سے قرض لیا ہے۔ بالکل، اصل دولت تو وہ رقم ہے جو اس نے ابھی تک خرچ نہیں کی، جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے اور جو اسے مستقبل میں آزادی اور انتخاب کا حق دے گی۔ 100% درست۔ یعنی دولت دکھاوے کا نام نہیں بلکہ اندیکھی صلاحیت کا نام ہے، اور اسی لیے دولت کمانے اور دولت کو برقرار رکھنے کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
بچت کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا دلچسپ نقطہ نظر ہے نا؟ ہاں، بچت کا تعلق انسان کی کمائی سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اس کی انا سے ہے۔ اگر انسان کی ایگو اس کی آمدنی سے چھوٹی ہے تو وہ بچت کر سکتا ہے۔ اگر لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کی دوڑ سے، اس مسلسل دکھاوے کے چکر سے باہر نکل آئیں تو بچت کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچت کرنے کے لیے کسی نئے گھر، گاڑی یا چھٹیوں کے پروگرام جیسے خاص مقصد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے بڑی حیران کن ہو سکتی ہے، کیونکہ عموماً تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بچت ہمیشہ کسی مقصد کے لیے کرنی چاہیے۔ بغیر کسی مقصد کے بچت کیوں کی جائے؟ اس لیے کیونکہ زندگی حیرانیوں کا نام ہے۔ بچت ان غیر متوقع حالات، یا کرکٹ کی زبان میں کہیں تو زندگی کی پچ پر اچانک آنے والی گوگلی کا سامنا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جس کے بارے میں انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدلنا ضروری ہے۔ جب مارکیٹ گرتی ہے تو اکثر لوگ اسے ایک جرمانہ سمجھتے ہیں اور گھبرا کر اپنے اثاثے بیچ دیتے ہیں۔ لیکن اسے جرمانے کے بجائے ایک فیس سمجھنا چاہیے، ہے نا؟ جی، میں نے کہیں وہ ڈزنی لینڈ والی مثال پڑھی تھی۔ فرض کریں کوئی ڈزنی لینڈ جاتا ہے اور $100 کا ٹکٹ خریدتا ہے۔ اب وہ $100 جرمانہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک زبردست تجربے کی فیس ہے۔ بالکل بہترین مثال دی آپ نے۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ کا وقتی اتار چڑھاؤ اور اس میں ہونے والا نقصان دراصل اس طویل مدتی منافع کمانے کی فیس ہے جو مستقبل میں ملنے والا ہے۔ اس عملی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے بعد مصنف کی اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے، جو بظاہر کیلکولیٹر کی روح سے مکمل طور پر غلط تھا، لیکن نفسیاتی طور پر وہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ آپ ان کے گھر خریدنے والے فیصلے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، مصنف نے اپنا گھر بغیر کسی مورگیج یا قرض کے مکمل نقد رقم ادا کر کے خریدا۔ اب اگر ہم اعداد و شمار اور حساب کتاب کی طرف جائیں تو یہ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت بینک کے قرضوں پر سود کی شرح بہت کم تھی۔ بالکل، کوئی بھی معاشی ماہر انہیں یہی مشورہ دیتا کہ سستے قرضے پر گھر لے لیں اور اپنا نقد پیسہ سٹاک مارکیٹ میں لگا کر کہیں زیادہ منافع کمائیں، لیکن انہوں نے ان تمام عقلی دلائل کو رد کر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، وجہ بہت سادہ مگر گہری ہے۔ انسان کوئی ایکسل شیٹ نہیں ہے جو ہر وقت صرف زیادہ سے زیادہ منافع کے بارے میں سوچے گا۔ کاغذات اور ریاضی اپنی جگہ، لیکن ان کے نزدیک نفسیاتی طور پر یہ ان کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ کیونکہ قرض نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو جو آزادی محسوس ہوتی ہے اور رات کو جو پرسکون نیند آتی ہے، اس کی قیمت کسی بھی منافع سے نہیں لگائی جا سکتی۔ بالکل۔ مشہور سرمایہ کار چارلی منگر کا ایک قول یہاں بالکل صادق آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میرا مقصد کبھی بھی امیر ہونا نہیں تھا، میرا مقصد صرف مختار ہونا تھا۔ انڈیپینڈنٹ ہونا، واہ! اور یہی وہ نقطہ ہے جو تمام مالیاتی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ سب سے بہترین مالیاتی فیصلہ وہ نہیں جو ریاضی کی روح سے سب سے زیادہ درست ہو، بلکہ وہ ہے جو آپ کو رات کو سکون کی نیند سونے دے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے مالیاتی فیصلے کارپوریٹ میٹنگ رومز یا ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں سے نہیں ہوتے۔ یہ فیصلے تو رات کے کھانے کی میز پر کیے جاتے ہیں۔ بالکل، جہاں ایک خاندان اپنی روزمرہ کی ضروریات، اپنی اندرونی خوشیوں اور اپنے ذہنی سکون کو مد نظر رکھ کر اپنے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتا ہے۔ یہ واقعی اس پوری بحث کا دل ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم پیسوں کی، نفسیات اور انسانی رویوں کے اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ مالیاتی دنیا میں لمبی کامیابی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں یا آپ کا آئی کیو کتنا زیادہ ہے۔ جی، اس کا تعلق سراسر نرم مہارتوں یعنی سافٹ سکلز، رویے میں لچک، انا کو قابو میں رکھنے اور نفسیاتی ٹھہراؤ سے ہے۔ اور پیسوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں ہے کہ انسان مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید سکے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے وقت اور اپنی زندگی پر مکمل اختیار مل جائے، کہ وہ جو چاہے، جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے اور جتنی دیر کے لیے چاہے کر سکے۔ یہی حقیقی معاشی آزادی ہے اور یہی وہ طاقت ہے جو پیسہ ہمیں دے سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ وقت پر مکمل اختیار ہی اصل منافع ہے، اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ اور اپنے رویوں کو بتدریج بدلنا ہوگا۔ ہمیں کھلے دل سے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر شخص دنیا کو اپنے محدود تجربے کی اینک سے دیکھ کر فیصلے کر رہا ہے۔
اور ہمیں بری خبروں اور مایوسی کے اس پراسرار کشش سے شعوری طور پر بچنا ہوگا۔ جی، اور اپنی منصوبہ بندی میں غلطیوں کی گنجائش یا روم فار ایرر کو ہمیشہ مرکزی حیثیت دینی ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ اس نشست نے پیسوں کے حوالے سے سوچنے کے نئے دروازے ہوں گے۔ ہم تمام سننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ کو بدلنے کے اس سفر کا حصہ بنے رہیں اور ہمارے اس ڈیپ ڈائیو کو سبسکرائب کریں۔ آج کے اس نشست میں ہم نے یہ بخوبی جان لیا کہ سچی دولت وہ ہے جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہتی ہے، جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن اندر ہی اندر آپ کو ایک مضبوط انسان بناتی ہے۔ بالکل۔ تو چلتے چلتے ایک ایسا سوال جو یقیناً ہم سب کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ روزمرہ کے اس تیز رفتار اور دکھاوے کی دوڑ میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی اندیکھی دولت ہے، وہ کون سا پوشیدہ اثاثہ ہے جسے آج ہم انتہائی خاموشی اور صبر سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ جس کا علم دنیا میں کسی اور کو نہ ہو، جسے کوئی دیکھ نہ سکے، لیکن جو کل ہمارے مستقبل کی سب سے بڑی طاقت اور ہماری اصل غیر متزلزل آزادی بن جائے۔ ذرا سوچئے گا۔